مشکوٰۃ الآثار حدیث نمبر 113۔ پہلے قرآن کی آیت ہے، بعد میں حدیث ہے۔ 8 حقوق بیان کر رہے تھے، ان میں سے آخری حق وما ملکت ایمانکم، غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ غلام کئی طرح کے ہوتے ہیں، غلام اور باندیاں، ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے خالص غلام، جسے قن کہتے ہیں، قاف نون زیر قن، اس کا مطلب ہوتا ہے خالص غلام یا باندی۔ دوسری قسم کا نام ہے مدبر، چاہے وہ غلام ہو یا باندی ہو۔ مدبر وہ غلام و باندی ہوتے ہیں کہ آقا یوں کہہ دے کہ میرے مرنے تک تو تم میرے غلام ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ آزادی کو موت پر معلق کر دے، آزادی کو موت پر معلق کر دے کہ جس دن میں مر گیا اسی دن تم آزاد، تم میں وراثت نہیں چلے گی۔ تو جب یہ آقا کا انتقال ہوتا ہے اسی دن یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آزاد ہو گیا تو اب یہ غلام نہیں رہا۔ تو اس والے غلام کو کہ جس کے بارے میں آقا نے یوں کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، مدبر غلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو۔ مدبر غلام، اسے لکھ لو، بھول جاؤ گے ورنہ، لکھو اسے، بھول جاؤ گے ورنہ۔ قن خالص غلام، اور دوسرے نمبر پر مدبر غلام، جلدی لکھو۔ پہلے نمبر پر خالص غلام، اس کو کہتے ہیں قن، قاف نون زیر قن، یہ خالص غلام ہوتا ہے، یہ غلام ہوتا ہے خالص۔ جی، تو خالص غلام کو کہتے ہیں قن، نمبر 1 پر اسے لکھ لو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ لکھیں مدبر غلام، مدبر غلام۔ جی، مدبر غلام اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے۔ جی سمجھے؟ نمبر 2 مدبر غلام، میم دال بارہ، مدبر، تو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ نمبر 3 لکھیں آپ مکاتب غلام، مکاتب، مکاتب غلام وہ غلام ہے کہ آقا یوں کہے کہ اگر تم مجھے 1,00,000 روپے کما کر کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے یہودی آقا نے یوں کہا تھا کہ 300 درخت کھجور کے اور 40 اوقیہ چاندی، 40 اوقیہ چاندی، تو اب یہ جو ہے اگر تم دے دو تو تمہیں آزاد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اور صحابہ نے 300 درختوں کا انتظام کر دیا، اور ایک جگہ سے مال غنیمت میں چاندی کا جو ہے سونے کا ایک چیز آئی، اور وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر تھی، تو حضور نے ان کو وہ دے دی، جا کر کے انہوں نے اپنے آقا کو دی۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ تو یہ جو اس طرح سے آقا کہتا ہے کہ اتنے روپے کما کر کے دے دو تم آزاد ہو، پھر اگر کما کر کے اتنے روپے دے دی یا کہیں سے بھی لے آئے، ہدیہ لے لیا کہیں سے یا کچھ بھی، بہرحال تو کسی نے انتظام کر دیا، تو کہتے ہیں اب یہ غلام آزاد ہو جائے گا جس دن وہ پیسے دے دے گا۔ تو اس غلام کو کہتے ہیں مکاتب غلام، مکاتب غلام، لکھ لیا۔ نمبر 4 پر وہ باندی ہے، اسے ام ولد کہتے ہیں۔ ام ولد وہ باندی کہ آقا کی اولاد ہو،
اس سے آقا کی کوئی اولاد ہو، لہذا اس باندی کو ام ولد کہتے ہیں۔ جیسے ایک قول کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ماریہ، اور ان سے ایک بیٹے ہوئے تھے حضرت ابراہیم، تو یہ جو ہیں ام ولد کہلائیں۔ یا اس طریقے سے صحابہ کا معاملہ ہے کہ جن کے ہاں باندیاں تھیں اور باندیاں سے اولاد ہوئیں، لہذا ایسی باندیوں کو ام ولد، اور ویسے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ام مانے ماں، ولد مانے اولاد، اولاد کی ماں، تو یہی ہے۔ لکھ لیا؟ تو بہرحال ان سب کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ خالص غلام جو ہماری خدمت کر رہا ہے، صبح شام خدمت کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جو ہم کھائیں اسے کھلائیں، جو ہم پئیں اسے پلائیں، جیسا ہم پہنیں اسے پہنائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، تھوڑا سا اس کی جو ماں تھی وہ کالی تھی، آپ یوں بول سکتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کسی بات پر کہہ دیا وہ کالی کے بیٹے، اب چونکہ غلام تھا تو غلاموں کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی تھی، اس کو برا لگ گیا، دل پر لگ گئی یہ بات۔ اس نے حضور سے فرمایا کہ جی ایسے ایسے بات ہے ابو ذر غفاری، مجھے کہہ لیتے بات الگ تھی لیکن میری ماں کو کہا۔ اب حضور نے بات جو ہے سنی تو وہ غصہ ہو گئے کہ ابو ذر کے اندر ابھی جہالت کی کچھ باتیں ہیں، ابو ذر جو ہے معاملہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی، اس طرح کی مطلب غصے میں حضور نے کہا کہ ابھی ان کے اندر زمانہ جاہلیت کی کچھ باتیں موجود ہیں۔ اب اس دن سے حضرت ابو ذر غفاری نے ساری حرکتیں چھوڑی اور اپنے غلام کو وہی کپڑا پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے، ساتھ میں کھلاتے تھے، ساتھ میں پلاتے تھے، کوئی بھید بھاؤ غلام اور آقا والا انہوں نے نہیں رکھا۔ تو اسے کہتے ہیں غلام، خالص غلام کے ساتھ میں حسن سلوک۔ ایک غلام ہوتا ہے مدبر۔ اب مدبر کو یوں کہہ دیا کہ صاحب میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کام کرائیں، زیادہ سے زیادہ اسے بھگائیں، زیادہ سے زیادہ اسے کدائیں، زیادہ سے زیادہ اس سے کھانے بنوائیں کہ بھئی یہ تو موت کے بعد میں آزاد ہو جائے گا۔ مان لیجئے باپ ہے، باپ کا غلام ہے، باپ نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو مدبر بن گیا۔ اب اولاد جو ہے باپ کی اس غلام سے اتنا کام لے رہی ہے کہ اس کو تھکا کے پھینک رکھا ہے کہ بھی یہ تو آزاد ہی ہو جائے گا، والد صاحب کا موت آئے گی، یہ آزاد ہو جائے گا، جتنا کام کرانا اس سے کرا لو۔ تو طاقت سے زیادہ کام کرانے کی گنجائش نہیں ہے۔ نارمل درمیانی کام جو ہو سکتے ہیں وہی کام آپ دے سکتے ہیں، اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو مدبر غلام کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ مکاتب غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے اگر کہہ دیا کہ 1 لاکھ روپے کما لاؤ اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ابھی 1 لاکھ روپے 50,000 روپے کمائے تھے، 50 دے دیے، 50 باقی کہہ لے گے نہیں جی میں تو 2 لاکھ میں چھوڑوں گا، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، بے انتہا ملے کہ خراب ہے یہ بات۔ تو لہٰذا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر مکاتب کو یوں کہہ دیا کہ 1 لاکھ روپے لے آؤ اور تمہیں آزاد کر دوں گا، اب اسے چھوڑ بھی نہیں رہا، کام اتنے کرا رہا ہے کہ وہ کما ہی نہیں سکتا، لہذا تو کس طرح سے 1 لاکھ روپے اکٹھا کر کے لائے گا؟ تو یہ بھی غلط ہے، اسے اب چھوڑا جائے گا، وہ تھوڑا بہت کمائے گا، تو یہ ہے جی۔ وہ الگ بات ہے۔ ایک غلام اور ہوتا ہے معزون بالتجارہ، ایسا غلام جو غلام ہی ہے، غلام ہی رہے گا، لیکن ہم نے اسے بزنس میں ڈال دیا ہے، وہ کما کر کے ہمیں دے گا، تو اس غلام کو کہتے ہیں معزون بالتجارہ، جس کو تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو۔ یہ نہ مکاتب ہے نہ مدبر ہے، یہ خالص والا ہے، قن جسے کہتے ہیں، یہ خالص والا غلام ہے، یہ ہمارا ہی ہے اور ہمارے لیے کما کر کے ہی دے گا۔ تو بہرحال اسی طرح ام ولد ہے، جب بالغ بچے کی پیدائش ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے وہ کام لینا کہ بھاری کام یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ نہیں کرا سکتے آپ، تو اس کو اسی لحاظ سے کام کرانے پڑیں گے جو اس حالت میں کرانے کے ہوا کرتے ہیں، تو اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، احسان کا معاملہ کیا جائے گا، چونکہ عورت چاہے باندھی ہو یا آزاد ہو، بہرحال بالغ بچے کی پالنے کی ذمہ داری بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا،
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو شیخی مارتا ہو، فخر دکھاتا ہو۔ وقد مر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے گزر چکی ہے یہ حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ جلدی دیکھو آپ بھی، حدیث نمبر 113 کی کلام پاک کی آیت، یہ تو کل ہو ہی گئی تھی، ذرا سا باقی تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے، فون لگا رہا تھا اسی لیے میں آپ کو۔ اب جو ہے آگے دیکھو، وقد مرہ سے سہس پور والے، وقد مر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں۔ قیل ومن یا رسول اللہ، کہا گیا کون اے اللہ کے رسول، کون مومن نہیں ہے اللہ کے رسول، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی لا یأمن نہ محفوظ ہو، جارہ اس کا پڑوسی، بوائقہ اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفوں سے، وہ نہیں ہے ایمان والا۔ اب دیکھیے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، بڑی سختی کے آتے ہیں کہ ایمان والا ہی نہیں ہے وہ۔ اس کا مفسرین، محدثین، علماء تمام کے تمام ایک خاص مطلب بتاتے ہیں کہ اس سے مراد، اس طرح کی عبارتوں سے ہوتا ہے مراد کہ کامل ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا تو ہے لیکن کامل ایمان والا نہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان والا نہیں۔ لیکن یہ تو ایک مطلب ہے جو علماء نے، اکابرین نے بیان کیا، لیکن غور تو کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے سخت ہیں۔ واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی ایمان والا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، کتنے بھی ہم لوگ مطلب، مطالب اور مفاہیم بیان کر لیں، لیکن الفاظ اتنے سخت ہیں، اس لیے اپنے پڑوسی کو اپنے عمل سے دکھ تکلیف نہ دو، اپنے گھر میں ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ پڑوسی کی نیند خراب ہو جائے، اور اپنے گھر میں ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ پاس پڑوس والے کو دقت ہو جائے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، پھل اپنے گھر کے لیے لائے ہیں، پاس پڑوس والوں کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہاں بھی آپ بھیجو۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نہ بھیج سکو تو چھپا کر کے لاؤ، سامان کو چھپا کر کے لاؤ، گوشت، مرغا، بکرا چھپا کر کے لاؤ، اور پھل فروٹ چھپا کر کے لاؤ۔ لیکن اگر پڑوس کے بالک بچے نے آپ کو دیکھ لیا ہے، یا آپ نے اپنے بچے کو دے دیا اور وہ بچہ لے کر کے کھا رہا ہے اور وہ نکل گیا باہر پڑوسی کے گھر یا پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بالک بچے جو پڑوسی کے جو اس لائق نہیں ہے جو کھا سکیں اتنی مہنگی چیزیں، تو وہ وہاں بھی آپ کو دینا چاہیے، ورنہ اس کا دل دکھے گا۔ یہ روایتیں آئیں گی صاف صاف نیچے بڑی وضاحت سے، دیکھو نیچے۔ بہرحال اس میں اتنا سمجھ لیجئے کہ پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے بہت سختی کے ساتھ، اور پڑوسی کا حق اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر اس قدر پڑوسی کے حقوق بتائے کہ ایسا لگا حضور کو کہ شاید وراثت میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، لیکن بہرحال دیا نہیں گیا، یہ تاکید کے لیے تھا۔ تو اور ایک دوسرے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، یہ حقارت والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بے انتہا خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کسی کو مالدار کر دے، کب مالدار کو غریب کر دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم اترا نہیں سکتے، بالکل بھی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 114،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला जिब्राइलु जिब्रीलु जिब्राइलु जबरीलु, 14 लुगातें हैं, शायद आपसे बयान की, पता नहीं चारों वालों से बयान की, बहरहाल की थी। जिब्रीलु जिब्राइलु जबरीलु जबराइलु, ये 4 ही रख लो आप। यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मा ज़ाला जिब्राइलु यूसीनी, के बराबर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे वसीयत करते रहे, मुझे हुक्म देते रहे, बिल जारी पड़ोसी के सिलसिले में, हत्ता ज़नन्तु, यहाँ तक कि मुझे तो ख्याल हो गया, मुझे गुमान होने लगा इस बात का, अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि बेशक अन करीब ये वारिस बना देंगे पड़ोसी को। पड़ोसी के इतने हकूक बयान किए, इतने हकूक बयान किए कि ऐसा लग रहा था कि जी अब तो वारिस ही होना बस बाकी रह गया है, बाकी सारे हकूक तो आ ही गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें 115 नंबर की हदीस, या निसा अल मुस्लिमात, मुसलमानों की औरतों, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हकीर ना समझे, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हकीर ना समझे। ठीक है तुम्हारे 3 जो है कान छिदे हुए हैं और उसके अंदर जेवरात भी हैं, महंगे महंगे जेवरात लटके हुए हैं, लेकिन जिसके कान में एक बाली है या जो भी बोलते हैं उसको, तो उसे देख कर के हकीर ना समझो कि देखिए हमारे पास तो 3 है, इसके पास तो एक ही है। उधर से जेवर देखा कि भाई ये क्या जेवर है बताइए, 5,000 पल्ली का, 10,000 पल्ली का रेग हमारा है हार, और ये तो जो है 50,000 का है, 1 तोले का होगा तो, और जो है क्या बोलते हैं हरे लाल रंग का होता है एक, वो उसमें सोना जड़ा हुआ होता है, पट्टा सा होता है, पता नहीं क्या नाम है। तो बहरहाल वो भी जो है पहन करके आना। देखो पहनना मना नहीं है, आपको अल्लाह ने दिया है, आप पहनो, शान के साथ पहनो, आपको दिया है अल्लाह ने, हर चीज इस्तेमाल करो, लेकिन दूसरे को हकीर ना समझो। पहनना मना नहीं, दूसरे को अपने आप पहनकर दूसरे को हकीर समझना ये मना है। तो पड़ोसी अगर इस तरह का नहीं है कि उसकी बीवी इतने सारे जेवरात पहन सके, तो आप उसके सामने वाले जेवरात पहन लो, आपके हैं पहन सकते हो, लेकिन इस तरह से पहनना कि इसकी क्या औकात है मेरे सामने, मैं तो ऐसी वैसी डबल पैसी हूं, तो ये जरा मामला खराब है, इसको आप थोड़ा सा सोच ले, हकीर नहीं समझना। पास में बैठी 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है अपने टिफिन के अंदर ले लेकर के आई है मुर्गा बकरा, खुशबू से महक रहा है उसका बैग, और दूसरी वाली बेचारी जो है अपना आलू वालू ले आई है, या जो है इस तरह की कोई चीज। अब ये उसे दिखा करके खा रही है, उसे हकीर समझ रही कि इसके बस की नहीं है, ये कहाँ से लाएगी मुर्गे मुसल्लम, इसके कहाँ मतलब ये मुकद्दर में लिखे हुए। अब ये हकीर समझना इतना बड़ा गुनाह, याद रखना। इस तरह हकीर समझने का मैं आप छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ऐसा भी हो सकता है कि कल इसके टिफिन में मुर्गा बकरा हो और ये मुर्गे बकरे वाली ये आलू के लायक भी ना रहे, याद रखना। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो सुन लो। एक बहुत बड़ा मालदार शख्स, इतना बड़ा मालदार शख्स था वो, यानी कई स्टेशंस, रेलवे के स्टेशंस उसकी जमीनों में थे, कई किलोमीटर तक उसकी जमीनें ही जमीनें थी। तो जब ट्रेन चलती थी उस जमाने में, तो ट्रेन चल कर के कहीं अगले स्टॉप पर रुकेगी, तो ये वाला स्टॉप भी इसी की मतलब यह है कि जमीन में था, अगला स्टॉप भी इसकी जमीन में, अगला स्टॉप भी इसकी जमीन में, तो कई किलोमीटर हो गई। इतनी जमीन का मालिक, पैसा इस कदर बेइंतहा। अब इसका कोई यार दोस्त या कोई मिलने मिलाने वाला एक जगह चौक पर खड़ा हुआ, ये भी वहां आया। ये चौक पर खड़ा हुआ तो अपने दोस्त से कहा, हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा यार पैसे वैसे नहीं है, बड़ा परेशान हूं मैं। तो इसको क्या होना चाहिए था, पैसा उठा करके इसे दे देता, कम से कम अपनी ज़कात दे देता, ज़कात तो बहुत बनती होगी। मगर इस बेवकूफ ने यूं कहा, यार तुम कैसे लोग हो, एकदम फटीचर टाइप के। अब देखो हकीर समझ रहा है तुम कैसे लोग हो फटीचर टाइप के, तुम लोग ये सोचते हो पैसा कहां से आए,
اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہاں پھینکوں اس پیسے کو، اس قدر پیسہ ہے۔ یوں کہہ کر کے وہاں سے آ گیا، نہ اسے کچھ دیا۔ اللہ کو یہ بات بہت بری لگ گئی، حقیر سمجھنا بڑا برا لگ گیا۔ یہ سمجھ لیجیے آدمی گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیمار ہوا، بیماری میں اس کا پیسہ اٹھا، بہت پیسہ اٹھا، حتیٰ کہ یہ مر گیا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کو عادت لگ گئی غلط، ہر جتنی گندگی کی عادتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر تھی، شراب یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے اندر تھی۔ کہتے ہیں اس لڑکے نے بیچنا شروع کیا، اپنی عیش پرستی کے لیے سامانوں کو بیچنا شروع کیا، زمینے کی زمینیں بیچتا چلا گیا، بیچتا چلا گیا، اڑاتا چلا گیا۔ یار دوستو ایسے لوگوں کے بہت ہی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اڑاتا چلا گیا اور پیسہ خرچ کرتا رہا، ادھر زمینیں بیچتا رہا۔ اس کے گردے بھی خراب شراب کے پینے کی وجہ سے، اس کا جسم بھی بیکار شراب کے اور تمام جتنی بھی خرافات کی وجہ سے خراب ہو گیا بالکل۔ علاج ہو رہے ہیں تو پیسہ نہیں، تو پھر زمین بیچی۔ 2-3 سال کے اندر ہی ایسا اکال پڑ گیا کہ ساری زمینیں بک گئیں، اور سارا جو گھر، حتیٰ کہ جس گھر میں بڑے میں رہ رہا تھا محل میں، وہ بھی بک گیا۔ چھوٹے موٹے محل تھے وہ بھی بک گئے، کوئی جھوپڑی ٹوپڑی بچی وہ بھی بک گئی۔ A to Z بکنے کے بعد میں اب یہ ایسا ایڈکشن ہو چکا تھا، اسے ایسی لتیں لگ چکی تھی، مطلب ڈرگس وغیرہ کی اور شراب کی اس طرح کی، کہ بغیر پیے نہیں رہ سکتا۔ یہ اتنا پریشان کہ اب کہاں سے لائے پیسہ، سب کچھ کھا لیا۔ اور یہ کہاں سے ہوا؟ یہ حقیر جو سمجھا تھا نا اس کو، وہیں سے بات چلی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا، یہ لڑکا اسی چوک پر مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، اسی چوک پر کھڑا ہوا، اور وہ شخص کہ جس کو حقیر سمجھا تھا وہ آیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر بھیک رکھی۔ اب بتائیے، یوں کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم خرچ کہاں کریں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس، اور تم لوگ روتے رہتے ہو پیسے کو دے کے تو گیا نہیں، الٹا اس طرح کے الفاظ ہو۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی بھی کوئی لڑکی دوسری لڑکی کو حقیر نہ سمجھے کہ میرے کپڑے مہنگے، اس کے کپڑے سستے۔ یہ کپڑوں سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ کہ کسی کا مان لیجئے رنگ تھوڑا سا کالا ہے، میں صاف کہوں، اور کسی کا رنگ صاف ہے، تو صاف رنگ والی یہ اس تھوڑے سے سانولے رنگ والی کو اس طرح سے حقیر سمجھے، اپنے پاس بھی نہ بٹھائے، اسے دیکھ کر کے جلے کہ بتائیے یہ جو ہے ایک کالی جو ہے ہمارے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئی، ہماری شان و شوکت خراب کر رہی۔ یاد رکھنا الٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کالا گورا بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آپ یاد رکھنا۔ اس لیے حقیر کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ حقارت سے اگر دیکھا تو بڑا گناہ تو ہے ہی، جہنم میں لے جانے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے، لیکن جہنم سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ پہلے تو یہاں ہوگا، جہنم تو وہاں ملے گی، یہاں کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کب اللہ تعالیٰ الٹا پلٹی کر دے کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے حقیر نہ سمجھیں کسی کو، پڑوسی کو، پاس پڑوس میں بیٹھنے والی کو، اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو، عورتیں عورتوں کو، پاس پڑوس والے پاس پڑوس والوں کو، گاؤں والے گاؤں والوں کو، شہر والے شہر والوں کو، کسی بھی طرح سے۔ عام طور پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے شہری لوگوں کے اندر، جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ گاؤں والوں کو دیکھ کر کے بڑا حقیر سمجھتے ہیں، ارے بھئی یہ تو گاؤں دیہات کے، حالانکہ یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نہ گاؤں دیکھتا ہے، نہ اللہ کی نگاہ میں کیا گاؤں کیا دیہات، سیدھی بات ہے، دل اور عمل دیکھتا ہے اللہ۔ جس کا گاؤں والے کے اچھے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، نہ گاؤں سے مطلب ہے اللہ کو نہ شہر سے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج ہی سے کہ کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ اگر آپ کو لگے سامنے والا یہ فیل کر رہا ہے، لیڈیز یا جینٹس، کوئی فیل کر رہا ہے کہ شاید یہ میری پاس والی لڑکی مجھ سے اس لیے نہیں بول رہی ہے چونکہ میرا رنگ صاف نہیں ہے، میرے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، کوئی لڑکی اگر اس طرح سے فیل کرے تو اس کو امپورٹینس دو، اس کو تھوڑا سا دھیان دو اس کی طرف۔
یہ نہیں کہ اسے بالکل چھوڑ چھاڑ کر کے آگے بڑھا، بلکہ اس کو یہ ایسا لگے، گھل مل کر کے تم میں رہے کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ میں ایسی اور یہ ایسی، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں تو کوئی حیثیت نہیں نا اس بات کی، نہ اللہ کی نگاہ میں کپڑوں کی ہے، نہ رنگ روپ کی ہے، کس چیز کی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، عمل دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ذہن میں رکھتے زندگی گزارنا انشاءاللہ۔ دیکھیے وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات، حضور نے فرمایا اے مسلمان کی عورتوں، اب یہ ساری عورتیں جو ہے اس کے اندر، اب چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں، شادی سے پہلے لڑکی ہوتی ہے اس کے بعد عورت بن جاتی ہے، تو شادی سے پہلے کا ماحول ہو، شادی کے بعد کا ماحول ہو، یا بڑھیا ہو جائے، ان سب سے کہا جا رہا ہے لا تحقرن جارۃ لجارتھا، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاتن، اگرچہ وہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مالدار پڑوسی غریب پڑوسی کے ہاں کچھ نہیں بھیجتا، لیکن کبھی کبھی غریب پڑوسی مالدار پڑوسی کے ہاں الٹا کوئی سامان بھیج دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اس نے چھوٹا موٹا جو سامان گھر میں اچھا اس کے لیے بنا اپنے پڑوس میں کسی مالدار کے ہاں بھیج دیا، تو تھا تو وہ معمولی، اب یوں کہہ رہا ہے بتاؤ کیا بھیجا ہے اس نے، یہ چیزیں کھاتے ہیں ہم، یہ چیزیں کھاتے ہیں، کیا بھیجا اس نے؟ تو بھیجنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ کہتے ولو فرسن شات، اگرچہ بکری کی کھری کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، بکری کی کھری کا ٹکڑا، معمولی سی چیز بھی اگر کسی نے ہدیہ بھیج دی ہے تو آپ اسے ہلکا نہ سمجھیں، آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اسے اس طرح سے آپ حقیر سمجھیں کہ بتائیے کیا بھیج دیا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ہدیہ چاہے تھوڑا موڑا ہو یا زیادہ ہو، ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جی پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی، ٹائم دیکھو، چلو جی ٹائم ہو گیا آپ کا، یہ انشاءاللہ 116 نمبر کی حدیث پھر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب الاعتصام، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ چل رہا ہے، حدیث نمبر 7271 7271۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا المنهال حدثه انه سمع ابا برزہ، کہتے ہیں ابو المنہال کہ انہوں نے سنا ابو برزہ کو قال یہ کہتے ہوئے ان اللہ تعالی یغنیکم، بے شک اللہ پاک اللہ تعالی نے تم کو بے نیاز کر دیا، او نعشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تمہیں سیدھا کر دیا، نعشا کے معنی سیدھا کرنا، یا تمہیں سیدھا کر دیا، اصلاح کر دی تمہاری بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے، ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ذریعے سے، تمہیں سیدھا کیا اسلام اور حضور کے ذریعے سے۔ دیکھیے اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور عبد الملک ابن مروان کا زمانہ ہے۔ مروان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بنا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے خط کے ذریعے سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی بیعت لکھ کر کے بھیج دی۔ اس بیعت کے الفاظ یہ تھے، وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كتب الى عبد الملک بن مروان يبايعه۔ عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے لکھا
عبد الملک ابن مروان کو خط جس میں وہ بیعت کر رہے تھے، اور بیعت کے الفاظ یہ ہیں: وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے سننے اور اطاعت کرنے کا، عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ یعنی کسی بادشاہ کی اطاعت اگر کرنی ہے تو وہ سنت کے مطابق بھی تو ہونا چاہیے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا، اپنی استطاعت کے بقدر ہی عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام پاک کے اندر ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف نہیں بناتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ اتنا اللہ نے کسی کو مکلف ہی نہیں بنایا جو اس کی حیثیت سے باہر ہو۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے متعلق، بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے بھیجا گیا جامع کلمات لے کر کے۔ جامع کلمات، دیکھیں جوامع الکلم یہ اصل میں کلمات جامعۃ تھا، بکلمات جامعۃ جوامع الکلم، یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی جانب کر دی گئی ہے، تو اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، ترکیب کو الٹ دیا گیا ہے۔ بعثت بجوامع الکلم، مجھے کلام دیے گئے ہیں جو جامع ہے، بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں رات دن ایک حدیث پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس کا مطلب اتنا ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث میں کئی کئی دن بھی ہم لوگوں کے لگ جاتے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات لیکن مطلب مفاہیم اس کے اتنے زیادہ کہ اس کی وضاحت کرتے کرتے کتنے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، کتنے جا رہے ہیں اور کتنے جائیں گے، لیکن کما حق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر ابھی تک نہیں ہوئی، کما حق ہو، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، اپنی وسعت کے مطابق سب کرتے رہیں گے۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ابي هريرة، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک حضور نے ارشاد فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے بھیجا گیا ہے جامع کلمات کے ساتھ۔ تو یہ تفسیر اوپر آ ہی چکی ہے، بات چھوٹی سی، مطلب اور مفاہیم بہت زیادہ بڑے لمبے چوڑے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے۔ ایک مہینے کی مسافت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ پڑتا تھا، اور دشمن کے دل اور دماغ میں ایسا رعب چھا جاتا تھا بہت زیادہ۔ تو ایک مہینے کی مسافت، اب ایک مہینے کی مسافت کا اگر ہم حساب لگائیں اس اعتبار سے کہ 3 دن کی جو مسافت ہوتی ہے 3 دن کی، اس کا حساب لگاتے ہیں تقریباً 77 یا 78 کہہ لیجیے آپ، 78 کلومیٹر بیٹھتا ہے۔ تو 3 دھائی 30، تو 78 دھائی 780، تو 780 کلومیٹر تو موٹا موٹا یہ ہے، یہ پیدل والا ہے۔ اب اگر سفر ہو گھوڑے پر تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، سفر ہو اونٹ پر تو اور کم رہے گا، سفر ہوائی جہاز پر تو زیادہ، لیکن بہرحال کم سے کم اگر مراد ہو سکتا ہے منیمم والا تو پیدل ہو سکتا ہے۔ تو پیدل میں بھی 780 کلومیٹر ادھر، 780 کلومیٹر ادھر، 780 کلومیٹر چاروں طرف جو ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بہت زیادہ پڑا کرتا تھا۔ دیکھیں وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ، حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا ایک دن، رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے دے دیے گئے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں، فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وَأَنْتُمْ تَلْغَسُونَهَا أَوْ تَرْغَسُونَهَا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، یا تو تلغسونها کہا تھا، یا ترغسونها کہا تھا، یا تنتصلونها کہا تھا۔ یہ تلغسونہا اور ترغسونہا دونوں کے دونوں، آپ دیکھیں حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے ابن تین کا قول، یہ تصحیف ہے، یہ چینج ہو گئے ہیں، گڑبڑ ہو گئی اس میں۔ تنتصلونہا کا لفظ تھا جو پہلے حدیث میں آیا تھا، وہی ٹھیک ہے، تنتصلونہا، اور تم، اور حال یہ ہے کہ تم خزانوں کو کھود کھود کر نکال رہے ہو، تنتصلونہا خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو، تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی چابیاں دے دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فرمایا تھا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک وقت کھاؤں تو شکر کروں، نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ اب جو ہے تم فائدہ اٹھا رہے ہو بہت زیادہ۔ دیکھیں خزانوں کی چابیاں سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خزانوں کی چابیوں سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو خزانے زمین سے نکلیں گے، اور پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، اور بھی سونا چاندی وہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بھی ایک طرح کے مطلب یہ ہے کہ خزانے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کی اولاد میں، اس صحابہ ہی کی تو اولادیں ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض اس وقت حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ اولادیں ہیں ان لوگوں کی، فائدہ اٹھا رہے ہیں زمین کے جو خزانے ہیں ان کے پاس ہیں، پیٹرول ہے اور آپ کے سونے ہیں، چاندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت ہیں ان لوگوں کے پاس۔ تو کہتے ہیں یا پھر کوئی خاص قسم کے جو ہے مطلب خزینے تھے، وہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ دیکھیے فقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وَأَنْتُمْ تَلْغَسُونَهَا، اس حال میں کہ تم ان خزانوں کو کھود کھود کر نکال رہے ہو۔ ہاں جی، تم کھود کھود کر ان خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اللہ کے نبی سے فائدہ نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ نے فاقے پر فاقے بھی کیے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ دیکھیں جی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑو، یہ مراد ہے۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر، کہتے ہیں جو بھی نبی آئے ہیں تو ان کو معجزات دے دیے گئے ہیں، اسی طرح کے ان حالات کے مطابق جو معجزات ہو سکتے تھے، اسی کے مثل معجزات دے دیے گئے ہیں جس پر ایمان لایا جاتا تھا، یا یوں کہا کہ جس پر ایمان لائے انسان۔ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ معجزات دے دیے گئے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور بے شک وہ معجزات جو مجھے دیا گیا ہے، وحیًا وہ وحی ہے یعنی کلام اللہ ہے، اوحاہ اللہ الیہ جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اب وحی دو طرح کی ہوتی ہے، نوٹ کر لیجئے آپ، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، اصل لفظ ہے مطلوع، مطلوع تھا ہوتے ہوتے مطلوع بن گئے، سب مفعول، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، وحی مطلوع وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تو قرآن کریم ہے، وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن کی طرح، وہ جو ہے احادیث ہیں۔ یہ ہے جی، تو مجھے وحی دی گئی ہے، میرا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کتاب و سنت، یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یا صرف کتاب اللہ، بہت بڑا معجزہ ہے۔ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید یہ ہے کہ بے شک میں سب سے زیادہ ہوں گا قیامت کے دن تابع کے اعتبار سے،
میری اتباع کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو کل میدان محشر میں آپ جانتے ہیں 120 صفوں میں 80 صفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی جی، سب سے زیادہ جی 80 صفحے، اور باقی 40 صفحوں میں ساری امتیں ہوں گی۔ یہ بھی آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیں جی، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کے سلسلے میں، اور اللہ کے قول وجعلنا للمتقین اماما کے سلسلے میں، اے اللہ بنا دے تو ہمیں متقیوں کا امام۔ ان دونوں کے بارے میں یہ آئے گا باب۔ دیکھیے سنت میں نے بتایا تھا آپ کو الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہ عام لفظ ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو دین میں رائج ہے اسے کہتے ہیں سنت۔ یہ ہے جی، آگے دیکھیں، قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا، کہتے ہیں کہ امام بہت سارے ائمہ جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں جو ہم سے پہلے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہم سے پہلے جو لوگ بزرگ ہیں، مان لیجیے میرے ہی استاذ ہیں جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہو، ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ جو کہ بخاری ان سے پڑھی ہے تو عام طور پر انہی کی باتوں کو میں یہاں نقل بھی کرتا ہوں، باقی زائد بھی کچھ باتیں نقل کرتا ہوں۔ اور آئندہ ہمارے بعد آپ لوگ ہو اور آپ کے بعد اور لوگ آئیں گے تو وہ ہماری اقتداء کریں گے، جو ہم پڑھا رہے ہیں اسی طرح سے وہ پڑھائیں گے، وہ پھر تمہارے بعد والے پھر تمہاری اقتداء کریں گے۔ تو ایسے ہی ہر بعد والے کی اقتداء، ہر بعد والا پہلے والے کی اقتداء کرتا ہی ہے۔ قال ائمۃ نقتدی بمن قبلنا، کہ بہت سے ائمہ جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں جو ہم سے پہلے ہیں، لیکن ویقتدی بنا من بعدنا، لیکن ہماری اقتداء کریں گے وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے۔ یہ ہوتا ہی ہے، استاذ کے پھر شاگرد ہوتے ہیں، پھر وہ شاگرد ایک وقت میں استاذ بن جاتے ہیں، پھر ان کے شاگرد ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی شاگرد ہوتے ہیں تو وہ استاذ بن جاتے ہیں، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وقال ابن عون ثلاث احبهن لنفسی ولاخوانی، ابن عون کہتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جو میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ پہلی بات ہذہ سنہ، یہ سنت ہے، ان یتعلموها، کہ اسے لوگ سیکھیں، ویسألوا عنہا، سنت کے بارے میں پوچھیں۔ تو پہلی بات تو اتباع سنت ہے، لوگ اتباع سنت کو سیکھیں بھی اور سوال بھی کریں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو، اور عمل بھی کریں۔ دوسرا والقرآن ان یتفہموہ ویسألوا عنہا، کہ لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور اس کے متعلق سوال کریں۔ وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور لوگوں کو وہ چھوڑ دیں مگر خیر کے ساتھ، چھوڑ دیں مگر خیر سے، کیا مطلب؟ لوگوں کو چھوڑے رکھیں، ان سے کوئی کام نہ، ان سے کوئی سروکار نہیں مگر خیر کے لیے، بس لوگوں سے تعلق دینی ہونا چاہیے۔ دینی تعلق کے علاوہ اٹھنا بیٹھنے سے غیبت چغل خوریوں کے گیٹ کھلتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی لیڈیز کے پاس، آپ چونکہ لیڈیز ہیں تو لیڈیز کے پاس بیٹھیں گی، وہاں اگر آپ نے کوئی دین کی بات نہیں کری تو بے دینی کی بات ہو ہی جائے گی۔ آپ دیکھ لینا، آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھتے ہی جو ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایسے کرنا چاہیے، یہ عمل ایسے ہونا چاہیے، یہ عمل ایسے تو سب لوگ خاموش رہیں گے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ بات نہیں کری تو بس پھر وہ والی بات شروع ہو جائیں گے، اور یہ تجھے نہیں پتا اس بات کا، اور یہ ایسے وہ تو ایسے کر رہی ہے، وہ ایسے، اللہ جانے پھر کہاں کہاں کی باتیں ہو جائیں گی۔ اس لیے دینی کانٹیکٹ سے جو ہے مستورات کا کنیکشن ہونا چاہیے، بیٹھیں تو دینی باتیں کریں، اگر نہیں کی تو یاد رکھنا بے دینی کی باتیں تو ہوں گی، یا تو خیر ہے یا شر ہے، جب خیر نہیں ہوگا تو شر ہوگا۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے وبه قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل
حضرت ابو وائل کہتے ہیں قال جلست الی شیبہ فی ھذا المسجد کہ میں حضرت شیبہ، یہ شیبہ کون ہے پتہ ہے؟ ان کے پاس چابی رہا کرتی تھی کعبے کی۔ حضرت شیبہ کے پاس بیٹھا میں، اس مسجد کے اندر میں بیٹھا، مسجد کے اندر، اس مسجد میں یعنی مسجد حرام کے اندر بیٹھا۔ قال جلس الی عمر فی مجلسی ھذا، تو حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے تم میرے پاس بیٹھے اسی طرح سے حضرت عمر میرے پاس آ کر کے بیٹھے تھے ایک دن۔ جلس الیہ، میری جانب آ کر کے بیٹھے تھے عمر، حضرت عمر فی مجلسی ھذا، تیرے اس بیٹھنے کی طرح ایسی وہ آ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ فقال، اور یوں کہنے لگے ہممت، میرا ارادہ ہے، اللہ ادع فیہا صفرا ولا بیضا الا قسمتھا بین المسلمین، کہ یہ جو کعبے کے تہخانے میں چاندی ہے اور سونا ہے، میں اسے چاہتا ہوں کہ نکال کر کے مسلمانوں کے درمیان میں بانٹ دوں۔ ہمم تو میں نے ارادہ کر لیا، اللہ ادع فیہا، کہ میں نہ چھوڑوں اس کعبے میں صفرا ولا بیضا، نہ سونا نہ چاندی، الا قسمتھا بین المسلمین، مگر ہاں اس کو نکال کر مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات پیچھے آئی تھی، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 2200 سے لے کر کے 2700 روایتیں ہیں بخاری میں، باقی سب مکرر ہیں، ڈبل تبل چبل اس طرح سے روایتیں آتی ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو منتخبات دیے جاتے ہیں، منتخب جگہوں سے پڑھایا جاتا ہے اور اسی میں وہ روایتیں آ جاتی ہیں سب تقریباً۔ تو یہ ہے جی، کعبے میں ایک تہخانہ ہے اندر، اس تہخانے میں نظر کا، منت کا اور اس طرح کی چیزوں کے سونے زیورات چاندی کفار و مشرکین اور زمانہ جاہلیت سے اصول تھا، ڈال دیا کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے اسے، بس اس تہخانے میں ڈالتے رہے تو جمع ہو گیا بہت سارا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے دور اس طرح کا تھا کہ سونا چاندی تو بہت تھا اس میں، لیکن آپ نے کبھی بھی اسے نکالنے کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کہ صحابہ میں بھکمری بھی تھی، پیاس بھی تھی اور ضرورت بھی تھی، تب بھی نہیں نکالا۔ ابوبکر صدیق نے بھی نہیں نکالا۔ حضرت عمر نے چابی والوں سے کہا جن کے پاس کعبے کی چابی تھی، یار میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ سونا چاندی بھرا پڑا اس کے تہخانے میں، اسے نکال کر کے جو ہے نا، اسے ہم اگر استعمال کر لیں، مسلمانوں کو تقسیم کر دیں، کیا ہوگا اس کا؟ زیادہ اچھا ہوگا۔ حضرت شیبہ کہنے لگے کہ تم نہیں کر سکتے ایسا۔ لگا کیوں؟ کہ بھلائے تم امیر المؤمنین ہو آج، لیکن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے دونوں ساتھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں تمہارے بڑے تھے، ان بڑوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کرو گے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، وہ دونوں بڑے تھے اور ان دونوں بڑوں کی اتباع کی جائے گی، یعنی ہم بھی اس کو نہیں نکالیں گے۔ آج بھی ہے وہاں، آج بھی اس تہخانے کو بند مطلب کر دیا گیا ہے، اس کو تہخانے کو بالکل چوپٹ کر دیا گیا، ایسا پکا اسے مطلب بنا دیا گیا کہ اس کے اندر ہی ہے وہ سب، اور ابھی بھی ہے جہاں تک کی رپورٹ ہے، کیونکہ کسی نے اس کے بعد میں نکالا ہی نہیں اسے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ہے تو پھر اسے کوئی نکالتا نہیں، جب حضور نے نہیں نکالا، یہ اتباع سنت کی بات ہے کہ نبی نے نہیں نکالا، ابوبکر صدیق نے نہیں نکالا، عمر نے نہیں نکالا، تو کسی نے نکالا ہی نہیں، چاہے کتنی بھی جو ہے پریشانی آئی، لیکن اس سونے چاندی کو نہیں نکالا گیا، بلکہ اسے وہیں پر پیک کر کے قید کر دیا گیا، ختم، مطلب کوئی اس تک پہنچ بھی نہ پائے۔ اب تو حالت یہی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو اللہ ادا فیہا، کہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نہ چھوڑوں اس کے اندر صفرا ولا بیضا، پیلا یعنی سونا، بیضا یعنی سفید چاندی، پیلا اور سفید کو نہ چھوڑوں، سونا اور چاندی کو نہ چھوڑوں، الا قسمتھا بین المسلمین، مگر یہ کہ نکال کر تقسیم کر دوں میں اس کو مسلمانوں کے درمیان، تو کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، یہ پڑا یہاں ہوگا کیا؟ قلت، کہتے ہیں شیبہ کہتے ہیں میں نے کہا ما انت بفاعل، تم ایسا نہیں کر سکتے، قال لما، حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ قلت، تو میں نے کہا لم یفعلہ صاحباک، اس لیے کہ تمہارے دونوں ساتھیوں نے یہ نہیں کیا۔ صاحباک سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، دونوں ساتھی سے مراد یہ ہے،
یہ جو ہے لکھ لو جی، کبھی آپ اس میں جو ہے امتحان میں دماغ گھومے آپ کا۔ صاحبہ کا دونوں ساتھی، تمہارے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، مراد ہیں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق۔ کبھی آپ ڈھونڈو کہ ساتھی آخر ہے کون یہ۔ قال فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ہم المرآنی، وہ ایسے دو مرد تھے یقتدی بہما، جن کی اقتداء کی جاتی ہے، لہذا میں ان کی اقتداء میں اب ایسا نہیں کروں گا، یہ کہنا چاہا۔ دیکھو جی بس دیکھیں بخاری شریف کتاب المغازی، غزوہ خندق کا بیان چل رہا ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ دیکھیے اوپر یہ بات آئی تھی کہ غزوہ خندق بڑا سخت معاملہ تھا اس وقت میں، کہ چاروں طرف سے یہودی بھی، اور جو یہودی مدینہ سے بالکل ملے ہوئے رہتے تھے ایک سائیڈ میں ٹیلے کی طرف، جن سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ہمارے ہی ساتھ دیں گے، ایسے وقت میں انہوں نے بھی غداری کر دی۔ بڑی سخت جو ہے معاملہ تھا، اندر بھی دشمن ہے مدینے میں، باہر بھی دشمن ہے، 12,000 کی فوج 10 سے 12 پڑی ہوئی ہے، اور اس لیے آئے ہیں کہ بالکل مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ادھر خندق کھودی ہے، 6 دن کے اندر ساری خندق کھود دی، مسلمان پریشان تھے۔ تو ایسے وقت میں نماز فوت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پایا کہ نماز پڑھیں، تو صحابہ کی نمازیں خود حضور کے ساتھ یہ قضا ہو گئیں۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں جاگتے ہوئے نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی تو قضا خیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ قضا ہوگی تبھی تو قضا کے اصول و آداب آئیں گے، اگر قضا نہ ہوتی تو اصول و آداب نہ آتے۔ اب یہ ایک فرقہ ہے ہندوستان کے اندر، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں ہم تو انہیں، غیر مقلد کہتے ہیں جو نمازیں چھوٹ گئیں بس وہ ختم، عمر قضا کوئی بات نہیں ہے، جو چھوٹ گئیں وہ ختم۔ اب اس روایت میں آپ دیکھ لیجئے کہ دن میں جو نمازیں حضور کی چھوٹی تھی، آپ نے عشاء میں ان سب نمازوں کو پڑھا۔ مثال کے طور پر ظہر چھوٹ گئی، مغرب عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، تو 3 ہو گئی قضا۔ اب عشاء کا وقت جب آیا تو پہلے آپ نے ظہر، عصر، پھر مغرب، اور اس کے بعد میں آپ نے عشاء، تو عشاء ادا ہوئی، باقی 3 قضا ہوئی۔ اگر چھٹنے کے بعد ان نمازوں کو نہیں پڑھنا ہے تو حضور نے کیوں پڑھی یہ نمازیں؟ ظاہر سی بات ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، 2 نمازیں بس چھوٹ گئی، ختم کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ارے بھی پڑھو انہیں، اللہ کے بندو، توبہ یہی تو ہے، اس کا پڑھنا ہی تو توبہ ہے۔ اسے پڑھو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، یا اللہ چھوٹ گئی تھی اس کو واپس پڑھ رہا ہوں، یہ ہے جی مسئلہ۔ تو ایک تو روایت یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، ٹھیک، اور جو روایتیں ہیں دوسری، ان کے اندر کسی میں عصر ہے، اور بھی الگ الگ روایتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ جوڑ کر اگر آپ دیکھ لیں، سب کو جوڑ کر اگر آپ دیکھیں گے تو ظہر، عصر، مغرب، یہ 3 نمازوں کا آپ کو ملے گا۔ اب وہ روایتیں الگ الگ ہیں، جس میں کسی میں عصر کا ہے لفظ اور کسی میں کچھ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے روایتیں۔ دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثْنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فرماتے ہیں حضور سے روایت ہے کہ بے شک حضور نے خندق کے دن یوں فرمایا، مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جیسا کہ انہوں نے ہمیں غافل کر دیا وسطی، صلاۃ وسطی عصر کی نماز کو کہتے ہیں، صلاۃ وسطی درمیانی نماز، اور درمیان میں آپ دیکھیں یہ عصر ہی ہے۔ دیکھو فجر اور ظہر انہیں الگ کر دو، اور آپ کے مغرب اور عشاء انہیں الگ کر دو، اب بیچ میں کون ہے؟ عصر، تو صلاۃ وسطی درمیانی نماز۔
جیسا کہ انہوں نے ہمیں غافل کر دیا درمیانی یعنی عصر کی نماز سے، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ حضور نے کہا اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھرے، ان نالائقوں نے ہمیں جو ہے عصر کی نماز سے غافل کر دیا، کیونکہ خندق کھودنی تھی، ایمرجنسی معاملہ تھا، 6 دن کے اندر خندق کھود دی، حالانکہ یہ بہت کم سمے ہے، اتنی بڑی خندق کا کھودنا معمولی بات نہیں ہے۔ باقی وہ ذہن میں رکھو، ظہر اثر مغرب عشاء تو خیر ادا ہوئی ہے، باقی قضا ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب، فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ بے شک عمر بن خطاب آئے یوم الخندق، خندق کے دن آئے، بعد ما غربت الشمس، بعد اس کے کہ سورج غروب ہو گیا، جعل يسب كفار قریش، یہ بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ بس قریب تھا کہ میری نماز قضا ہو جائے، لیکن میں نے پڑھ لی، عصر کی نماز میں نے غروب سے پہلے ادا کر لی، مگر ان کفار و مشرکین کی وجہ سے آج تو میری نماز ہی قضا ہو جاتی، اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا آپ کی تو قضا ہو جاتی عمر، میری تو ہو گئی، یہاں ایسے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضور نے جو ہے باقاعدہ وضو بنایا اور اپنے صحابہ نے وضو بنایا اور عصر کی نماز پڑھی غروب شمس کے بعد جماعت سے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ سب کی نماز اگر ایک ساتھ قضا ہو جائے تو جماعت سے اگلی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کو جو کی قضا ہوئی ہے اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی، دیکھیے فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب جاء یوم الخندق، عمر بن خطاب آئے خندق کے دن، بعد ما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد آئے ہیں، جعل يسب كفار قریش، قریش کے کافروں کو گالیاں دے رہے تھے، گالی سے مراد برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وقال یا رسول اللہ، اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول بات یہ ہے، ما کدت ان اصلی حتی کادت الشمس ان تغربا، کہ قریب تھا کہ میں نماز نہ پڑھ پاؤں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، قریب تھا کہ نہ پڑھ پاؤں، کیا مطلب؟ قریب تھا لیکن میں نے پڑھ لی، انہوں نے تو پڑھ لی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وانا واللہ ما صلیتها، حضور نے فرمایا کہ اور میرا حال یہ ہے کہ قسم خدا کی ہم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ابھی۔ حالات ایسے تھے کہ کہاں جائیں کیا کریں، بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، ادھر پورا مطلب مدینے کی حفاظت، مدینے کو تہہ تیک مطلب یہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اتنی آبادی مدینہ میں نہیں تھی، کل 3000 لوگ تھے، 3000 میں بالغ بچے ملاؤ عورتیں ملاؤ سب کو ہٹا کر کے 1000 ایسے تھے جو جنگ لڑ سکتے تھے۔ اب آپ بتائیے 1000 لوگ جنگ لڑنے والے، ادھر 10-12 ہزار، اور سارے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو جو ہے آپ سے بتایا تھا فارع تھا یا رابغ تھا، فارع شاید نام تھا، اس علاقے اس ایک قلعہ تھا، قلعہ، اور عورتوں کو وہاں پر بند کر دیا تاکہ یہاں سیفٹی رہے۔ وہاں سے پھر یہودی جو ہے چھان پٹک کرنے کے لیے آنے لگے۔ واقعہ سنا اب حضرت صفیہ نے کیسے اسے مار مور کر کے پھینکا یہودی کو۔ تو بہرحال چاروں طرف سے اتنے پریشان تھے کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملا، کھو دو جلدی سے جلدی، چاروں طرف کو دماغ ہے، تو اس میں نماز قضا ہو گئی۔ کہتے ہیں فنزلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحان، ہم بطحان میں اترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فتوضأ للصلاة، حضور نے وضو کیا نماز کے لیے، وتوضأنا لها، ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عصر کی غروب شمس کے بعد، ثم صلی بعدها المغرب، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی۔ 2 نمازوں کو اس طرح پڑھا گیا، اور وہ ذہن میں رکھنا کہ جس میں 3 نمازیں جو ہے ضائع ہو گئی تھی وہ یہی موقع ہے، لیکن بخاری کی شرط کے مطابق وہ روایتیں نہیں ہیں، اس لیے ان کو نہیں لایا۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال وغیرہ میں جہاں یہ واقعہ ہے وہاں پر 3 نمازوں کا باقاعدہ روپ میں ذکر ملتا ہے کہ 3 نمازیں ہوئی تھی ایسی کہ جن میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازیں فوت ہو ہی گئی تھی۔ دیکھیے آگے یہ واقعہ آپ نے پڑھائی ہے، حضرت زبیر کے احوال ابن ماجہ میں پڑھائے تھے، وہاں یہ روایت موجود تھی کہ حضور نے فرمایا بھی اس قوم کی خبر کون لائے گا، جاسوسی کے لیے کون جانا چاہے گا۔ ظاہر سی بات ہے ٹھنڈا موسم، کڑاکے کی سردی، اور ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ آدمی پریشان کیا کرے کیا نہ کرے۔ ذرا حضرت زبیر نے 3 مرتبہ اپنے آپ کو پیش کیا، رسول اللہ انا، میں جاؤں گا۔ حضور نے دعا دے دی، انہیں ٹھنڈی نہ لگی، پھر یہ وہاں پر گئے، وہاں کے حالات لا کر کے حضور کو دیے۔
یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جاسوسی کا سسٹم بہت مضبوط ہونا چاہیے, تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے, ایسے وقت میں ایسی جگہ جانا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال خبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب. فرماتے میں نے جابر کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن ارشاد فرمایا, من اتینا بخبر القوم, کون لائے گا قوم کی خبر, باہر جا کر کون لائے گا خبر. فقال زبیر انا, حضرت زبیر ابن العوام جو حضور کے ساڑو بھی لگتے ہیں, بتایا تھا آپ سے میں نے, پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں اور ساڑو بھی ہیں. ثم قال, پھر کہنے لگے, من یاتینا بخبر القوم, کون لائے گا قوم کی خبر. حضور نے دوبارہ کہا, فقال زبیر انا, حضور حضرت زبیر نے پھر کہہ دیا کہ میں. ثم قال من یاتینا بخبر القوم, کون لائے گا قوم کی خبر. فقال زبیر انا, حضرت زبیر نے پھر کہہ دیا میں. قال ان لكل نبی حواریا وان حواری زبیر, بے شک ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا مددگار خاص آدمی, خاص مددگار زبیر ہے. یہ ہے جی. بہرحال اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فتح ہو گئی, ایسی آندھی چلی, طوفان چلے, فرشتے آ گئے اور سب یہ کفار و مشرکین وہاں سے بھاگ گئے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله, کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس وقت کے بعد, جب صبح ہوئی تو سب وہاں سے بھاگ چکے تھے, ابو سفیان وغیرہ سب کو لے کر کے بھاگ چکے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے. اعز جندہ, اس نے اپنے لشکر کو ہرا دیا, اپنے لشکر کو مدد کی. ونصر عبدا, اپنے لشکر کو مضبوط کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی. وغلب الاحزاب وحدہ, اور اس اکیلا تنہا نے ہی تمام کی تمام پارٹیوں کو مغلوب کر دیا. فلا شیء بعد, اور اللہ کے بعد اس جنگ کے بعد میں کچھ نہیں ہے, یعنی اس کے بعد بس اللہ ہی کا نام ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں, ان کا آئندہ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں بنے گا کہ وہ یوں کہیں کہ سارے اکٹھے ہو کر کے آ رہے ہیں, بس ان کی کمر ٹوٹ گئی. اب یہ دعائیں ہیں اس طرح کی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا, کہ میں نے سنا عبداللہ ابن ابی اوفا کو یقول, یہ کہتے ہوئے, دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاحزاب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کے خلاف دعا کی. وہی غزوہ خندق میں لشکر آئے تھے, بہت سارے پارٹیاں آئی تھی بہت ساری مل کر کے, ان کے خلاف دعا کی. یوں کہا, فقال اللہم منزل الکتاب, اے اللہ جو کتاب کا نازل کرنے والا, سریع الحساب, جلدی حساب لینے والا, اہزم الاحزاب, ان پارٹیوں کو, ان جماعتوں کو, ان لشکروں کو آپ ہرا دیجئے. اللہم اہزمہم, اللہم اہزمہم, اللہ ان کو ہرا دیجئے. وزلزلہم, ان کو ہلا دیجئے, ان کو مزلزل کر دیجئے. اور ہوا بھی یہی, سارے ہل گئے, وہ سب ہنڈیا, چمچے, روئی ڈوئی سب اڑ گئے, ان کے خیمے وغیرہ سب اڑ گئے, اور رات ہوتے ہوتے سب بھاگ گئے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو بالحج بالعمرة, کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے, اذا قفل, قفلہ کے معنی واپس آنا, قافلہ اسی لیے کہتے ہیں, نیک فالی کے طور پر کہتے ہیں قافلہ, مطلب ہوتا واپس آنے والا, یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ واپس آئے گا, اس لیے قافلے کو قافلہ کہتے ہیں. وہ قفل یقفل سے ہی ہے, اسی سے ہے. اذا قفلہ, جب آپ واپس آتے, من الغزو جہاد سے, اب الحج جہاد سے, اب العمرہ یا عمرے سے. یبدأ تو شروع کرتے, فیکبر ثلاث مرار, 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. ثم یقول, پھر فرماتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں,
वो अकेला है, तन्हा, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी की बादशाहत, उसी के लिए तमाम की तमाम तारीफें हैं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। आइबुना ताइबुना, आइबुना हम लौटने वाले हैं, ताइबुना हम तौबा करने वाले हैं, आबिदुना हम इबादत करने वाले हैं, साजिदुना लिरब्बिना हामिदुना हम सजदा करने वाले हैं, अपने रब की तारीफ करने वाले हैं। सदक़ल्लाहु वादा, अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया। व नसरा अब्दा, और अपने बंदे की मदद की। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तने तन्हा तमाम के तमाम लश्करों को हरा दिया। ये है जी, समझ में आ गई। अब ये अहज़ाब हो गया, लेकिन ग़ज़वा अहज़ाब की तकमील जो होगी ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा पर होगी। क्या मतलब, आपको याद होगा यहाँ के कुफ़ार और मुशरिकीन भाग गए, जो बनु ग़िफ़ान वगैरह जो भी आए थे और आपके नाना और तिहामा वगैरह के क्षेत्र के, वो सब भाग गए यहाँ से। अब कौन बचा जी यहाँ? बनु नज़ीर वगैरह भी किसी हद तक उन्होंने हिस्सा लिया था, वो खैबर के थे, वो भाग गए। लेकिन उसका सरदार जो था बड़ा, हुयई बिन अख्तब, जो हुजूर का ससुर भी लगता है एक हिसाब से, हुयई बिन अख्तब, जिसकी बेटी हजरत सफिया, हाँ, जिनका नाम ज़ैनब नाम है, इनका नाम भी ज़ैनब ही है, सफिया। ये नाम किसी वजह से रखा गया, वो इंशाल्लाह जहां आएगा बयान वहां आपके सामने बयान करेंगे कि इनका नाम क्यों रखा गया है। ये सब भाग गए, ये रह गया यहाँ बनु क़ुरैज़ा का जो किला था, उसमें हुयई बिन अख्तब रह गया था और बाकी सब भाग गए। अब कौन बचा सामने? बनु क़ुरैज़ा, जिसने बदअहदी की थी, और बनु क़ुरैज़ा ने बहुत ज्यादा ये दम भरे थे कि आपका साथ देंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके खिलाफ नहीं चलेंगे, मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है इन्होंने मदद की। बहरहाल इनमें टूट पड़ गई थी। आपको पता है हजरत नुआइम ने कैसे इनके अंदर टूट डाल दी थी। बनु ग़िफ़ान के थे वो, और आकर के हुजूर के हाथ ईमान कबूल किया, या रसूलुल्लाह मुझे कुछ काम बताइए। हुजूर ने कहा भी अकेले आदमी हो, क्या कर सकते हो कि एक काम कर सकते हो कि इनमें फूट डाल सकते हो। अब वो गए बनु क़ुरैज़ा के पास कि भाई तुम तो यही रहोगे, अल्लाह के बंदो तुम तो यही रहोगे, कुरैश यहाँ से भाग जाएंगे तो जाहिर सी बात है तुम फंसोगे। फिर अब तुम मोहम्मद का मुकाबला कर नहीं पाओगे फिर अकेले, तो तुम क्यों हिस्सा ले रहा हो? तो एक काम करो, आप इनसे कहो, कुफार और मुशरिकीन से कहो कि अपने चंद लोग यहाँ रखो, यरगमाल के तौर पर हमारे पास यहाँ रखोगे, तब हम मानेंगे कि तुम हमारा साथ छोड़कर नहीं भागोगे। अब इधर से कह दिया, उधर जाकर इन्होंने हजरत नुआइम ने, जो कुरैश के सरदार थे बनु ग़िफ़ान वगैरह, उनसे कहा कि ऐसा है, इनका इरादा चेंज हो गया। बनु क़ुरैज़ा वाले अफसोस कर रहे हैं कि हमने मोहम्मद से जो है दगाबाजी कर ली, अब दोबारा हुजूर को खुश करने की चाहत है इनकी, और खुश करने के लिए तुम्हारे चंद लोग मांग रहे हैं, और चंद लोगों को लेकर के हुजूर को दे देंगे और वो उन्हें मार मोड़ देंगे, तो इससे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर के दोबारा इनका मुआहदा ठीक हो जाएगा, दे मत देना अगर ये मांगे। हुआ भी यही। जब इन्होंने यहाँ से खबर भेजी जंग करनी है, तो पहले तो यूं कह दिया कि साहब वो हफ्ते का दिन है, हम तो लड़ते नहीं हफ्ते के दिन, और फिर यूं कहा कि इतवार में लड़ेंगे तुम्हारे साथ मिलकर, लेकिन शर्त यह है चंद लोग कुरैश के हमारे पास भेज दो, यरगमाल के तौर पर भेजोगे तो हम समझेंगे तुम हमारा साथ हो। वो फौरन नुआइम की बात याद आ गई। ओहो, वो ठीक कह के गया नुआइम, ये जो है हमारे लोगों को मारने के चक्कर में है और ये हुजूर को दोबारा खुश करने के चक्कर में है। इस तरह के अंदर टूट फूट पड़ गई इनके अंदर। बहरहाल अब ये हो गया किस्सा पूरा। अब बनु क़ुरैज़ा का हाल देखिए आप। इससे पहले वो ज़हननशी कर लें, अगरचे ये बातें पहले आ चुकी हैं। मदीना में यहूद के 3 कबीले रहा करते थे, ये बात आपको कई मर्तबा आ चुकी है, लेकिन यहां आप शॉर्टकट में ले लीजिएगा। कितने थे कबीले, बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो। थोड़ी देर लगाते हैं। हाँ, 3 कबीले मदीना में, यहूद के 2 नहीं 3 कबीले थे। इनके नाम नोट करो वरना फिर भूलोगे तुम। बनु कैनका, बनु कैनका, काफ या नून काफ अलिफ आइन, कैनका, बनु कैनका। नंबर 2 बनु नज़ीर, नंबर 3 बनु क़ुरैज़ा। बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु क़ुरैज़ा, लिखे जल्दी बताओ।
دیکھو لکھ لیے تو آگے چلو. اب کہتے ہیں کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تینوں کے تینوں مدینہ ہی میں تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان تینوں قوموں سے آپ ملے، ان کے سرداروں سے آپ ملے اور معاہدہ کیا. اور معاہدہ کرنے میں یہ امور طے ہوا کہ آپ لوگ باہر کے لوگوں کی مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف. کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب مل کر کے دفاع کریں گے، چونکہ تم مدینہ میں رہتے ہو، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ تمہارا بھی ہے، مدینہ ہمارا بھی ہے، اس کو کوئی خراب نہ کرنے پائے، اس لیے ہمارا ساتھ دو گے. اب دیکھیے بنو قینقاع نے شر اور فساد پھیلایا. سب سے پہلے بنو قینقاع کی اور سے بد عہدی ہوئی. وہ کس طرح سے؟ یہ سب لوگ رہ رہے تھے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کے محلے ہی تھے. یہ تینوں مدینہ منورہ کے 3 محلے ہی تھے. بنو قینقاع کا ایک محلہ مان لو آپ، بنو نذیر کا ایک مان لو، بنو قریظہ کا ایک مان لو. تو بنو قریظہ والے بنو قینقاع والے چھیتر میں ایک مسلمان عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی. تو انہوں نے بنو قینقاع والوں نے بہرحال اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی، چھیڑ چھاڑ کی. تو بہرحال وہاں پر ایک مسلمان نے اس چھیتر میں گیا ہوا تھا، ان کے وہاں جیسے گھومتے رہتے ہیں، تو مسلمان نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ ایسے کر رہے ہیں، چھیڑخانی کر رہے ہیں، لہذا اس یہودی کو اس مسلمان نے قتل کر دیا جس نے ایسی حرکت کی تھی. چلیے مار دیا. تو تمام یہودی مل کر کے آ گئے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ہماری ایک مسلمان عورت کے ساتھ ایسا انہوں نے چھیڑخانی کی. تو ایک مسلمان نے ہمارے تیش میں آ کر کے اس یہودی کو مار دیا. پھر یہودیوں نے مل کر کے، ہمارا تو مسلم تھا، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے. تو حضرت نے کہا بنو قینقاع والے تو شر پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے غلط کیا. اس کا مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے ان کو جو ہے یہاں سے اب جلا وطن کرو. بنو قینقاع والے مدینہ میں رہ نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا بنو قینقاع کا بوریا بسترا بد عہدی کرنے کی وجہ سے یہاں سے ہٹا دیا گیا. تو محلہ ایک خالی ہو گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا بڑا قلعہ جو تھا خیبر میں تھا. یہ سارے کے سارے خیبر کے اندر اکٹھا ہونے شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے بنو قینقاع والے جب یہاں سے جلا وطن ہوا ان کا، یہ بورے بسترا اٹھا کر کے پہنچ گئے خیبر میں. یہود کی بڑی عجیب پالیسی ہے شر پھیلانا، جہاں رہیں گے شر ہی پھیلائیں گے. تو بہرحال یہ واقعہ پیش آ گیا. اب دو قبیلے بچے جی، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر کا حال بھی یہی ہوا، میں نے پورا واقعہ سنا چکا ہوں. جب عامر ابن امیہ زمری نے 2 لوگوں کو، بنو کلاب کے 2 لوگوں کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا بیر معونہ سے واپس آتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھ لینا. تو 2 لوگ دھوکے سے قتل ہو گئے، حضور کو آ کر کے بتایا تو حضور نے ان کی دیت ادا کرنے کے لیے سب لوگوں سے پیسہ مانگا، جو کہ ہمارا جو مطلب معاہدہ تھا مسلمانوں کا کہ آپ کا آدمی کسی کو دھوکے سے قتل کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس کی دیت ادا کریں گے، ہمارا کرتا ہے تو آپ سب لوگ ادا کریں گے. تو آپ دیت کے پیسے جو بنو نذیر کے حصے میں آئے یہودیوں کے، وہ مانگنے کے لیے آپ گئے. انہوں نے حضور کے قتل کا پلان بنانا شروع کر دیا. حضور کو ایک جگہ بٹھایا کہ جی ہم لوگ رائے مشورہ کر لیں پھر آپ کو دیتے ہیں. اور ادھر سے ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کر کے، بہت لمبا چوڑا پتھر لے کر کے، جہاں آپ کو بٹھایا گیا تھا اس کے اوپر کھڑا کر دیا، اس چٹان کے اوپر، کہ یہاں بٹھا دیں گے اور اوپر سے تم پتھر ڈال دینا، لہذا کام تمام ہو جائے گا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، ایسے ایسے بات ہے، ان کا ارادہ یہ ہے. حضور کو بڑا غصہ ہے کہ اچھا بدعہدی، اس کا مطلب یہ لوگ بدعہدی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا بنو نذیر نے. اب ان سے جنگ ہوئی، غزوہ بنو نذیر ہوا. اور غزوہ بنو نذیر ہونے کے بعد ان کے باغات وغیرہ کو جلایا بھی گیا تھا. 28 پارے میں پورا اس کا بیان بھی ہے، اور جو ہے ان کے باغات وغیرہ جلا دیے گئے تھے ان کا. اور یہ قلعے کے اندر بند رہے، لیکن کب تک رہتے بند یہ؟ بہرحال پھر یہی ہوا کہ انہیں یہاں سے جلا وطن کر کے خیبر کی طرف ان کو نکال دیا گیا. تو یہ سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں وہیں پر خیبر میں.
اب آ جائیے، اب کون سا بچا قبیلہ یہاں؟ جلدی بتاؤ، 3 قبیلوں میں سے 2 تو گئے، جلا وطن ہو گئے، اب کون سا قبیلہ ہے یہاں؟ ایک ہی قبیلہ بچا جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے 50 بار. ہاں جلدی بولو. ہاں یہی تو بچے، بس ایک ہی تو بچے ہیں. بنو نذیر نکل گئے، بنو قینقاع نکل گئے، بنو نذیر ہی بچے. بار بار ان کی بات چل رہی ہے. اب یہ بنو قریظہ رہ گئے تھے. بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسد. اور بنو نذیر جو ہے جلا وطن ہو کر کے خیبر میں پہنچ گئے ہیں، تو خیبر میں ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، جس کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی. حیی بن اخطب، یہ حیی بن اخطب آیا تھا اس وقت میں جب یہ سارے کفار قریش غزوہ احزاب میں یہی آیا تھا یہاں پر کعب بن اسد بنو قریظہ کے سردار کے پاس. اور یوں کہا اس نے حیی بن اخطب نے آ کر کے کہ ایسا ہے، یہ جو وعدے ارادے کر رکھے نا محمد سے، انہیں توڑو. سب لوگ آ رہے ہیں، اب ان کا کام جو ہے تمام ہوگا، لہذا اب جو ہے نا معاملہ خراب ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی ہم حضور سے جو ہے معاہدہ نہیں توڑ سکتے. انہوں نے کہا نہیں معاہدہ توڑ دے. تو حیی بن اخطب نے، یہ بھی تو اپنے جو قبیلے کا سردار تھا اور بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسد، تو اسے بہرحال بہکا کر کے بدعہدی پر مجبور کر دیا اس نے حیی بن اخطب نے. اب بنو قریظہ نے عہد و پیمان توڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ایسے ایسے آپ ہی کے ایک محلے سے خبر یہ ہے، بنو قریظہ کا محلہ جو ہے مطلب بگڑ گیا ہے وہ. تو حضور نے تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں سردار ہیں، اوس اور خزرج 2 قبیلے ہیں مدینہ کے اندر انصار کے. تو قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ، قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ. کہتے ہیں ان دونوں کو بھیجا کہ جا کر کے ذرا دیکھو تو صحیح حالات ہیں کیا. بہرحال یہ گئے، جا کر کے تحقیق کی، بات چیت کری، تو انہوں نے تو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، گالیاں بکنی شروع کر دی بنو قریظہ والوں نے. بدتمیزی، بڑا افسوس ہوا. حضور کے پاس آ کر کے خبر دی یا رسول اللہ بات صحیح ہے، وہ تو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں آپ کی بھی اور ہم سب کی بھی. حضور کو بڑا افسوس ہوا تھا اس کا. جو مطلب خندق کھود رہے تھے اس وقت آ کر خبر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا چہرے پر ڈال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے لیٹ گئے تھے پیچھے افسوس میں. بتائیے یہ اندر کے لوگ ہیں، باہر تو ہم لوگ پریشان ہیں ہی، باہر اتنے ہزار لوگ آ رہے ہیں مارنے کے لیے، پلس یہ کہ اندر والا بھی ایسا ہو گیا، تو بڑا افسوس ہوا. اب جب غزوہ احزاب پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے چلے. آپ غسل فرما رہے تھے، غسل کیا تو حضرت جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے، لیکن جبرائیل نے اور فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے. کہ جی اب کیا ہے، کہ اب کیا ہے، فوراً چلو بنو قریظہ کی طرف، فوراً بنو قریظہ والوں سے اب جنگ لڑنی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسے وقت میں انہوں نے دھوکہ دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بہرحال حضور نے فوراً صحابہ کو آواز لگائی کہ بھئی سب کو عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر کے پڑھنی ہے. اب یہ صحابہ کرام فوراً جو ہے سمع و طاعت پر قائم تھے، وہ تو فوراً ہی اٹھے اور اپنے اپنے ہتھیار لیے اور بنو قریظہ کی طرف چل پڑے. بنو قریظہ کی طرف جب گئے تو ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو تھا، مغرب کا شروع ہونے کو تھا، اب صحابہ نے کہا کہ بھی نماز پڑھ لو عصر کی. تو ان صحابہ میں 2 گروپ بن گئے. ایک کہتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ عصر وہیں جا کر کے پڑھنی ہے. ایک نے کہا کہ نہیں، حضور کا مقصد یہ نہیں تھا وہاں جا کر کے پڑھنی ہے، مقصد حضور کا یہ تھا کہ جلدی جاؤ، اس لیے نماز کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ نماز کو قضا مت کرو، نماز قضا ہو جائے گی غلط بات ہے. تو یہ 2 گروپ بن گئے. ایک نے نماز کو قضا کر کے بنو قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی، ایک نے وہیں اس کو نماز کو قضا نہ کر کے اور وہیں پر نماز پڑھی. اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے بنو قریظہ میں. بعد میں حضور کو جب بتایا کہ رسول اللہ ہمیں ایسا ایسے ہوا تھا، ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ نماز وہیں جا کر کے پڑھنی ہے، آپ نے یہ فرمایا. ایک نے کہا کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ جلدی پہنچے. تو حضور نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، کہ دونوں نے اپنے اپنے حساب سے عمل ٹھیک کیا ہے. بہرحال اب جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں صحابہ، تو یہ بنو قریظہ والے قلعے کے اندر بند ہو گئے. اور آپ کو بتایا کہ حیی بن اخطب بھی یہی ہے. حیی بن اخطب بنو نذیر کا، وہ خیبر سے آیا ہوا تھا،
बहकाने के लिए। तो इसने काब बिन असद ने, जो बनु कुरैदा का सरदार है, इसे रोक लिया था कि तू यहीं रहे। तो ये जो है यही था, इन सब को जो है घेर लिया। अब बनु कुरैजा अंदर रहे। अब जाहिर सी बात है इनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जब मुहासरा लंबा हो गया तो कब तक होता, कब तक ये खाने पीने को। अब ये काब बिन असद ने अपने लोगों को अंदर, किले के अंदर 3 बातें का इख्तियार दिया। जब देखा कि भाई अब तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठे हुए हैं, मुहासरा हो चुका है हमारे किले का और काफी दिन हो गए हैं, वो हट ही नहीं रहे, हमारा सामान भी खत्म होने को है। फिर क्या होगा, लोग बाग और बालक बच्चे भूखों प्यास से इंतकाल कर जाएंगे। तो अब जो है इसने, काब बिन असद ने अपने सब लोगों से कहा इकट्ठा करके कि देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम सब लोग या तो इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पक्के नबी हैं, ये बात सही है। तुम सब के सब मुसलमान हो जाओ ए यहूदियों। पहली पेशकश तो मेरी ये है बतौर सरदार के। दूसरी पेशकश ये है, तुम अगर मुसलमान होना नहीं चाहते हो तो अपने बीवी बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करो। पहले तो करो कत्ल, ताकि बालक बच्चे जंग लड़ने में आड़ ना बने, और फिर पूरी ताकत के साथ इस्लामी फौज का मुकाबला करो। तो और तीसरी चीज कि देखो, कल जो है शनिचर का दिन है और मुसलमानों को ये पता है कि यहूदी शनिचर के दिन जंग नहीं करते हैं, तो मुसलमान गाफिल होंगे और लिहाजा कल शनिचर को हमला कर दो। तो इनकी कौम ने जो है इन तीनों बातों को नहीं माना। कहा कि ना मुसलमान हो रहे हम, ना अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करके इनसे लड़ाई होगी हमारी, ना हमारा लड़ना बस की है, और ना ही हम, हमारा जो हफ्ते का दिन मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए दिन, ये हफ्ते का दिन हमारे यहाँ मुबारक है, ना हम इस दिन की बेहुरमती करेंगे। तीनों शर्तें इन्होंने नामंजूर कर दी इसकी कौम ने। अब आखिरी फैसला, कहने लगे फिर एक काम करो, हथियार डाल दो, गेट खोल दो और किले का गेट खोल करके अपनी किस्मत का फैसला नबी के हवाले कर दो, जैसा वो फैसला करे वैसे वैसे मान लेना। बहरहाल अब उन्होंने ये कहा कि जी एक काम कर लेते हैं, हथियार डालने से पहले हम अपने जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं कुछ, और वो जंग में भी हैं, दोस्त हैं चूंकि, तो हम उन्हें बुला करके पहले कुछ मशवरा सा ले लेते हैं, क्या हालात है क्या है। तो हजरत अबू लुबाबा को उन्होंने बुलाया कि जी हमें ऐसा ऐसा कुछ राय मशवरा करना है। कि ठीक है जी, चलो जी, अभी आ गए। तो हजरत अबू लुबाबा को देख करके औरतें बच्चे उनके सामने दहाड़े मार मार करके रो रहे थे। अब ये पूछा कि भाई अगर हम मोहम्मद के फैसले पर हथियार डाल दें क्या बात ठीक है? तो अबू लुबाबा ने कहा हाँ बात ठीक है, डाल दो। अब डालने में ना इन्होंने क्या किया, असल में हजरत अबू लुबाबा से थोड़ी सी यहाँ कुछ खता हो गई। इन्होंने हथियार डालने के लिए तो कहा कि हाँ भाई उनके सामने हथियार डाल दो, तुम्हारे बस की लड़ना नहीं है, लेकिन याद रखना, अब चुपके से गले की तरफ इशारा कर दिया, जाते जाते यूं करके इशारा कर गए, मारे जाओगे, याद रखना, जब तुम हथियार डाल दोगे ना तो तुम्हें जो है ना, तुम्हें जिबा किया जाएगा, याद रखना, छुटोगे नहीं तुम। ये जो इशारा कर दिया यूं करके, ये इनको जो है नहीं करना था, ये हुजूर का राज था, ये जो है देना नहीं था यहाँ पर। अब इन्हें एहसास हुआ अबू लुबाबा को, यार मुझसे तो गलती हो गई, मैंने जो इशारा कर दिया ये तो मैंने हुजूर की बात में खयानत कर दी। अब ये वापस आए, फौरन मस्जिद नबवी का एक सुतून था उससे अपने आप को बांध लिया और कसम खाई कि जब तक हुजूर अपने हाथ से मुझे ना खोलेंगे तब तक मैं यहीं बना रहूंगा, चाहे भूखा प्यासा मर जाऊं। मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो राज जो था वो मारने वाला वो उनको दे दिया है। बहरहाल जब हुजूर ने कहा भी ये अगर मेरे पास आ जाते मैं इनके लिए इस्तिगफार कर देता तो बात बन जाती, लेकिन इन्होंने जो है अपनी तौबा को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब अल्लाह ही ऊपर मुझे हुक्म देगा तब मैं हथियार इनके खोलूंगा। बहरहाल वो फिर हुआ मामला, अल्लाह की तरफ से फैसला आया, इनको जो है खोल दिया गया। बहरहाल ये अलग वाक़या है। अब देखिए बनु कुरैज़ा ने फिर हथियार डाल दिए, तंग आ गए क्योंकि वहां सहाबा जो हट ही नहीं रहे थे। अब इनके हिम्मत हौसले टूट चुके थे, परेशान हो गए थे।
اب جب یہ ہتھیار ڈال کر کے آئے تو ان کے جو مرد تھے جنگ والے ان کو باندھ دیا گیا. اب کہتے ہیں چونکہ ان کا ایک جگہ رہتے تھے, ایک ہی جگہ مدینہ میں گھر تھے سب کے, تو کچھ نہ کوئی یارانہ سا رہتا ہی ہے. تو ایک دو قبیلے ہیں نا انصار کے, اوس اور خزرج. تو قبیلہ اوس کا کچھ یارانہ تھا, تو کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کر دو جو آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا. بنو قینقاع کو آپ نے بھگا دیا تھا یہاں سے, ایسے ان کے ساتھ بھی معاملہ کر دو, انہیں مارو مت. چونکہ انہوں نے سفارش کی. اچھا خزرج کا جو ہے ان کا بھی تھا معاملہ. خزرج کے لیے جو ہے نا کس نے بنو قینقاع کے لیے اس وقت میں جو خزرج قبیلہ ہے اس نے سفارش کی تھی اور سفارش کو مان لیا گیا تھا. اب سفارش مان لی گئی تو ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا. تو کہتے ہیں اب انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ نے بنو قینقاع کے معاملے میں جو خزرج ہمارا دوسرا قبیلہ ہے ہمارے بھائیوں کا, ان کی بات مان کر کے انہیں یہاں سے بھگا دیا تھا, تو اب ہماری بات آپ رکھ لیجئے, بنو قینقاع کی طرح بنو قریظہ کو بھی یہاں سے بھگا دیجئے, ماری مت. یہ لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور تھا. تو حضور نے کہا کہ اچھی یہ کرو کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اوس کے کسی آدمی کے ہاتھ پر ان کا فیصلہ ہو جائے, وہ آدمی اوس ہی کا ہو, جو قبیلہ اوس ہے اسی کا ہو. تو ہم نے کہا جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ قبیلہ اوس ہی کا آدمی اگر فیصلہ کرے, ظاہر سی بات ہے قبیلہ اوس کا آدمی فیصلہ کیا کرے گا, نہیں پتا تھا کہ یہی فیصلہ کرے گا کہ بنو قینقاع کی طرح یہاں سے, کیونکہ سب لوگ اس بات کو رکھ رہے تھے. حضور نے کہا اچھا بتاؤ بنو کیا نام اوس قبیلے کا سردار کون ہے, کہ حضرت سعد بن معاذ, یہ ہمارے بڑے ہیں. کہ ٹھیک ہے پھر سعد بن معاذ کو بلا لو, جو فیصلہ کر دیں گے وہی صحیح ہے. اب سب راضی ہو گئے, یہودی بھی راضی ہو گئے, اوس جو قبیلہ اس کے سردار سعد بن معاذ وہ بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہوگا حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں شہرگ میں تیر لگا تھا, اس تیر سے ان کی شہرگ جو ہے نا کٹ گئی تھی, جس سے خون نہیں رک رہا تھا. آپ نے 2 مرتبہ لوہا گرم کر کے داغا بھی تھا لیکن خون نہیں رک پا رہا تھا. وہ کہاں ہیں, وہ اس ٹائم وہیں ہیں, مدینہ میں ہی ہیں, ایک سائیڈ میں کہیں اور ہیں. اور کہتے ہیں اب انہیں آواز دی گئی یا ان کو آدمی بھیجا گیا, وہ آ گئے. وہ گدھے پر سوار ہو کر کے, اس وقت یہی تھا چال چلن, گدھے خچر ہی گھوڑے ہی استعمال ہوا کرتے تھے اور کوئی عیب والی بات نہیں تھی. یہ آ گئے اور آنے کے بعد جب یہ آئے تو حضور نے فرمایا بھی اپنے سردار کے لیے اٹھو اسے پکڑو, دیکھو کیونکہ پتا تھا کہ ان کے ایسے زخم ہیں. اور آدمی بہت مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اللہ کے یہاں پر بڑا ان کا مقام تھا حضرت سعد بن معاذ کا. فرماتا حضرت سعد بن معاذ آئے, آپ نے بتایا بھی ایسے بات ہے, سعد یہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں یہود کے بارے میں, اور آپ کا قبیلہ بھی اوس, یہ سب راضی ہیں, آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ جو ہے نافذ ہوگا. انہوں نے دیکھا حضرت سعد نے کہ اچھا جو فیصلہ کروں گا نافذ ہوگا. لوگوں نے کہا جی ہاں. پھر کہا کہ یہودیوں پر بھی, کہ ہاں. مسلمانوں پر بھی, کہ ہاں. کہ اچھا جو یہاں ہیں ان پر بھی, یعنی انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا, یعنی حضور پر بھی میرا فیصلہ ہوگا. تو حضور نے جو ہے کہا کہ جی ہاں بالکل حضرت سعد, جو آپ فیصلہ کرو گے آج وہی فیصلہ ہوگا. اب حضرت سعد نے ایسا فیصلہ سنایا جو اللہ کے یہاں سے طے تھا. کیا فیصلہ سنایا کہ ان کے جو بالغ مرد ہیں, جو لڑنے کے قابل ہیں, انہیں قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قید کیا جائے, اور ان کے مال وغیرہ جتنے ہیں انہیں تقسیم کر لیا جائے. یہ 4 باتیں کہیں, بلکہ 3 ہی ہے. نمبر 1, بالغ مردوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں, جن سے ہمیں کچھ خطرہ ہے, ان کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے. دوسرا اور تیسرا فیصلہ, ان کے مال جو بھی ہیں اسے تقسیم کیا جائے. یہ 3 فیصلے آپ نے سنا دیے. حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی بات کہی ہے جو 7 آسمان کے اوپر اللہ نے بات کہی ہے, یعنی یہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور دیکھیں کمال کی بات, توریت میں بھی یہی فیصلہ ہے, اگر کوئی بدعہدی کرتا ہے اس کے مردوں کو قتل کیا جائے, عورت بچوں کو قید کیا جائے, مالوں کو تقسیم کیا جائے. یہی 3 باتیں توریت کے اندر بھی ہیں. تو یہود کی توریت کے مطابق فیصلہ ہوا, اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوا. سب کی اچھا اور مرضی حضرت سعد بن معاذ کے لیے تھی.
انہی کی زبان سے فیصلہ ہوا، تو بس ان کو یہی کیا گیا، ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قیدی بنایا گیا اور مالوں کو تقسیم کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ہوا جی۔ اب دیکھیں حضرت سعد کا یہ واقعہ ذرا سا رہ گیا۔ حضرت سعد نے پھر یہاں دعا فرمائی تھی، یا اللہ اب اگر آئندہ قریش سے جنگ ہے، قریش سے اگر جنگ ہے تو مجھے تو باقی رکھ، مجھے تو باقی رکھ، مجھے زندگی دے دے مجھے، اور میں تاکہ ان سے لڑوں، چونکہ مجھے قریش سے لڑنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا یہ تھا، اور اگر قریش سے اب جنگ باقی نہیں رہی تو مجھے اب کسی زندگی کی ضرورت نہیں، میرا یہ زخم لگا ہوا ہے، اسی زخم میں تو مجھے موت دے دے۔ اب یہی ہوا۔ پھر جو ہے یہ اپنے خیمے کے اندر سوئے ہوئے تھے، اچانک سے ایک بکری آئی، بکری نے آ کر کے پیر مار دیا، پیر سے رگ کھل گئی، پھر دوبارہ خون اتنا بہا کہ سینے تک سے خون نکل کر کے بہ گیا، تو جس کی وجہ سے خیمے میں سے خون باہر نکلا۔ تو ایک عورت کا خیمہ تھا برابر میں، اس عورت نے دیکھا خون کہاں سے آ رہا ہے، سب چلے جا کر کے دیکھا حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے انتقال پر عرش بھی جھوم رہا ہے، کیونکہ سعد بن معاذ کی روح وہاں پر پہنچے گی، اس کی خوشی میں عرش بھی جھوم رہا ہے۔ بہت بڑے انسان تھے صاحب۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا جی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اور بنو قریظہ کے ساتھ اسی قلعے کے اندر تھا، تو اس کو بھی جو ہے نا بالغ مردوں کے ساتھ میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ بالغ مردوں میں یہ بھی کیا ہے، دیکھیں 400 لوگ تھے، 400 کے 400 لوگوں کو جو مرد حضرات تھے ان کو مار دیا گیا۔ تو یہ تھا جی۔ بہرحال دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب جنگ تھی، اور یہ غزوہ احزاب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس چیز کو رکھا۔ بنو قریظہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا معاملہ ہوا کہ سب رہ گئے، ہکے بکے رہ گئے۔ آگے دیکھیں اب ہیں۔ اچھا جی، کون سی روایت ہے آپ کی یہ؟ اچھا یہ تو ہو گئی، آگے دیکھیں روایت۔ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب۔ اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہلکا اچھا آج انجمن ہوگی آپ کی۔ دیکھیں جلالین شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ دیکھیے یہود اور نصارہ یوں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ ہدایت پاؤ جاؤ گے، حالانکہ دونوں کی ہدایت ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری ہدایتوں کا کنیکشن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہے۔ اور صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا گیا۔ اور معیار قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے بھی کہا گیا کہ تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ دیکھیں اسی کو کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، کون؟ ایل یہود والنصارى، یہود و نصارہ، بِمِثْلِ مثل یہاں زائدہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں ما آمنتم بہ، جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو، اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو نا ایسا ان کا ایمان ہونا چاہیے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، پیٹ پھیرے، منہ پھیرے، عن الایمان بہ، اللہ پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھٹن میں ہے، اختلاف میں ہے۔ شقاق کے معنی اختلاف اور مخالفت کے ہیں، فی خلاف معکم، یہ تمہارے ساتھ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یا محمد شِقَاقَهُمْ، پس عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا، اے محمد، یعنی ان کے خلاف ان کی مخالفت سے کافی ہو جائے گا، اللہ ہی ان کو دیکھ لے گا، ان کی مخالفت کو اللہ دیکھے۔ دیکھو اس کو آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اسی آیت کو پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
جس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس آیت پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی تھے، اور وہ خون کے چھینٹے والا قرآن ترکی کے اندر موجود ہے، ترکی کے اندر موجود ہے، وہ اسی آیت پہ حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے ہیں۔ یا محمد شقاقہم، اے محمد ان کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لِأَقْوَالِهِمْ ان کی باتوں کو، العلیم بِأَحْوَالِهِمْ ان کی احوال کو جاننے والا ہے۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ان کو، کافی ہو چکا ہے ان کو۔ کب ہوا کافی؟ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ، بنو قریظہ کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا۔ وَنَفْيِ النَّظِيرِ، اور بنو نذیر کو جلا وطن کر کے یہ کافی ہو گیا۔ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ، اور جزیہ ان کے اوپر لاگو کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا۔ ذرا سا مختصر سا آپ یہاں پر سن لیجئے، اگرچہ یہ بخاری میں ہے لیکن یہاں چونکہ اشارہ ہے تو تھوڑا سا آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے۔ مدینہ میں 3 قبیلے رہا کرتے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، بلکہ اس طرح سے کہیں بنو قینقاع، بنو نذیر، ان دونوں کو ایک ساتھ، اور پھر بعد میں کہے بنو قریظہ۔ نوٹ کر لیجئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے ایک مسلم عورت کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کی تھی، جس کی وجہ سے ایک صحابی نے اس یہودی کو مار ڈالا تھا۔ جب اس یہودی کو مار ڈالا تو یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا، حالانکہ اس بنو قینقاع سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جلا وطن کر دیا، بھگا دیا، یہ سب جا کر کے خیبر میں اکٹھا ہو گئے۔ اب دو بچے قبیلے، دوسرا قبیلہ بنو نذیر، بہت لمبے لمبے واقعے ہیں، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ بنو نذیر نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، تو اس معاہدے کی پاس و لحاظ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، ایک چٹان کے نیچے دبانے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ ایسے ایسے تمہیں کوشش کر رہے ہیں مارنے کا، آپ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ وہاں سے اٹھ گئے تو بعد میں ان سے بھی جنگ ہوئی اور ان کو بھی یہاں سے بھگا دیا گیا۔ تو دونوں قبیلے تو یہ یہاں سے مدینہ سے بھگا دیے گئے، 2 قبیلے گئے۔ اب تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، بنو قریظہ کو بھگایا نہیں گیا۔ یہ غزوہ احزاب جب ہوا 5 ہجری میں، سارے قبیلے والے یہودی وغیرہ سب اکٹھا ہو کر کے آ گئے مدینہ پر چڑھائی کرنے کی، 10 سے 12 ہزار کی مقدار تھی، اور انہوں نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ بالکل مدینہ کو صاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ صحابہ کے مشورے سے حضور نے ایک خندق کھودی چاروں طرف 6 دن میں مدینہ کے، اور پھر اس سے جو ہے آپ کے بچاؤ ہوا۔ تو باہر والوں سے تو ہو گیا بچاؤ، لیکن یہ قبیلہ بنو قریظہ کا یہ یہاں اندر مدینہ ہی میں تھا، اس نے بھی غداری کر دی، ان کا ساتھ دے دیا باہر والوں کا۔ جب یہ غداری کی تو اللہ نے جب ان لوگوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی، ان لوگوں سے جو باہر تھے 10-12 ہزار، وہ سب بھاگ گئے۔ اب ان سے جنگ ہوئی بنو قریظہ سے، بنو قریظہ ہارے، اور ان کے 400 لوگ، ان کے مرد جو تھے ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور تو بچوں کو قید کیا گیا، ان کے مالوں کو بانٹ لیا گیا۔ یہ ہے جی تینوں قبیلے ہیں، 2 کا ذکر ہے، قریظہ نذیر کا، بنو قینقاع کا حال بھی یہی ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ کافی ہو جائے گا، یوں کہا تھا تو کافی ہو گیا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع کو تو یہاں سے بھگا دیا گیا، اور بعد میں خیبر میں ان کو بھی مار دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ کو بھگایا نہیں بلکہ قتل کیا گیا، چونکہ اس نے بدعہدی کی تھی۔ تو یہ ہے جی وہ واقعہ، وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ان کو، کب؟ بقتل قریظہ، بنو قریظہ کو قتل کروا کے، وَنَفْيِ النَّظِيرِ، بنو نذیر کو جلا وطن کرا کے، وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر ٹیکس لگا کے۔ یہ خیبر جب فتح ہوا تو ان کے اوپر ٹیکس عائد کیا گیا۔ صبغت اللہ، اللہ ہی کا رنگ ہے یہ، صبغت اللہ مصدر ہے مؤکد، یہ تاکید ہے لآمنا، جو پیچھے آیا تھا آمنا کا لفظ، بالکل پیچھے بہت ساری آیتوں سے پیچھے آمنا باللہ، قولوا آمنا باللہ جو آیا تھا، یہ تاکید آمنا کے لیے۔ اور صبغتا پر زبر جو آ رہا ہے، وَنَصَبُهُ، اس کا نصب جو آ رہا ہے بفعل مقدر، فعل
मुक़द्दर की वजह से, पोशीदा फेल की वजह से है। वो कौन सा है? सबगना, सिबगत अल्लाह। सबगना यहाँ पर महजूफ है। सबगना अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें रंग दिया। वल मुरादु बिहा, और मुराद इस रंगने से दीनहु, वो दीन है अल्लज़ी फतरन नास अलैहि, जिस पर अल्लज़ी फतरन नास अलैहि, इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया है। लिज़ुहूरि असरिही, उसके असर के जाहिर होने की वजह से, अला साहिबिही, साहिब दीन पर, कसब्गी फी सौबी, जैसे कि कपड़े में रंग आ जाता है। तो जब कोई आदमी दीन कबूल कर लेता है तो दीन का रंग उसके ऊपर छा जाता है, उसके जाहिर पर दीनी माहौल दिखाई देता है, उसके कपड़ों से, उसकी टोपी से, उसकी दाढ़ी से, उसकी जुल्फों से, इन सारी चीजों से उसका दीन जाहिर होता है। जैसा कि कपड़े में रंग लगाओ तो रंग जाहिर होता है, तो इंसान अपने अंदर दीन लगाए तो दीन भी जाहिर होता है। अब यहाँ एक थोड़ा सा वाक्य सुने। ईसाईयत में ये होता है, ईसाई लोग ये करते थे कि अपने बालक बच्चों को 7वें दिन, हमारे यहाँ क्या होता है कि बालक बच्चे का नाम होता है और खतने अगर करा सकते हैं तो वो भी है, ये सारे काम होते हैं। लेकिन ईसाइयों में होता था कि 7वें दिन बच्चे को पीले रंग के पानी के अंदर, जर्द पानी के अंदर डुबकी लगाई जाती थी। आज भी है ये रूल, आज भी ईसाइयत में इस तरह से ही हुआ करता है कि पीले रंग के पानी के अंदर वो पोप जो होता है इनका पादरी, वो डुबकी लगवा देता है उसको। यूं कहते हैं लो जी रंग चढ़ गया, ये ईसाई बन गया। तो ईसाई बनाने के लिए उनका ये खास अमल है। तो अल्लाह ने फरमाया ये कोई रंग है? ये तो 7 दिन में तुमने रंग लगाया इसके जिस्म के ऊपर, 2 दिन धुंधला करके साफ हो जाएगा। ये कौन सा हमेशा रहेगा? हमेशा तो अल्लाह के दीन का रंग रहता है जो इंसान पर चढ़ जाता है। उसकी दाढ़ी, उसका चेहरा मोहरा, उसका लिबास, सब चीजें दीन में रंग जाती है। तो असल में अल्लाह का रंग है सबसे बेहतरीन, ये नहीं उतरता। और जो तो रंग तुम लगाते हो ना वो तो उतर जाएगा 2 दिन में, लेकिन ये नहीं उतरता। इसी को कहा गया वमन अला अहद अहसन मिन अल्लाह से तमीज़ुन, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है? सबसे बेहतर रंग अल्लाह का और अल्लाह के दीन का। तमीज़ुन, ये सिबगतन, आपने सुना होगा तरकीब के अंदर मुमय्यज तमीज हुआ करते हैं, तो तमीज़ुन ये सिबगतन तमीज है। कौन है अल्लाह से बेहतर? सिबगतन, रंग के एतबार से, रंगने के एतबार से। अल्लाह ने रंग दिया, दीन में रंग दिया, अल्लाह से अच्छा कौन रंग सकता है? व नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। क़ाल अल यहूद लिल मुस्लिमीना, यहूदियों ने मुसलमानों से कहा, नहनु अहलुल किताबिल अव्वली, हम अहले किताब है जो तुमसे पहले हैं। व क़िबलतुना ग़नमु, और हमारा क़िबला भी तुमसे पहले का है। वलम यकुनिल अंबिया मिनल अरब, और अरब के अंदर तो कोई नबी होता ही नहीं था। वलौ कान मुहम्मदुन नबिय्या, अगर मोहम्मद नबी होते, लकान मिन्ना, तो हम में से होते। ये कहना चाह रहा है कि भी नबी जो आया करते थे वो हमारी ही कौम में आते थे। और बात ठीक है इनकी। हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक दो हैं, हजरत इसहाक के बेटे याकूब। अब हजरत इसहाक की औलाद ही में नबूवत रही है हजरत ईसा तक। हजरत ईसा औलाद याकूब के आखिरी नबी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में आखिरी नबी हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारे नबी हजरत इसहाक और याकूब की औलाद से आया करते थे। अगर ये नबी होते तो हमारे यहाँ आते। हालांकि ये बात झूठ है इनकी कि ये नबी आखिरी हैं तो हम में से होते। ये बात इनकी किताबों में लिखी हुई थी कि तुम्हारे भाइयों में से होंगे। भाई से मरा इसहाक और इस्माइल दोनों भाई हैं, तो इस्माइल की औलाद से होंगे और हुजूर इस्माइल की आलो औलाद से ही आए हैं। लिहाजा ये बात तो इनकी झूठ है कि साहब वो हम में से आते तो हम मानते भी, तुम में से आखिरी नबी क्यों आएंगे? तुम में से क्यों आएंगे? आखिरी नबी का मकाम हजरत इस्माइल के आलो औलाद में से है। तो तुम में अगर ये आ जाते इधर तो कहते तुम आखिरी नबी नहीं हो, क्योंकि वो तो हजरत इस्माइल के औलाद से हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हठधर्मी थी इनकी, जलते थे ये। फनज़ला, तो ये आयत नाजिल हो गई। कुल ए नबी लहुम, इनसे कहो, यहूदो ईसाइयों से कहो, अतुहाजुनना तुखासिमुनना फिल्लाहि, क्या तुम हमसे लड़ते हो, मुखासमा करते हो अल्लाह के बारे में? अल्लाह के बारे में लड़ रहे हो कि अल्लाह ने क्यों हमें नबूवत दे दी? इन इस्तफा नबिय्यन मिनल अरबी, के तुम लड़ते हो अगर अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया अरब में से किसी नबी को। बताइए, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे मुंतखब करे अपने अपने बंदों में से। तो जरूरी है कि जैसे तुम कहोगे वैसे वैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा?
اللہ نے وہاں بھیجا نبی عرب کے اندر تو وہی رہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب تم لڑائی کر رہا ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ساری بات تمہاری تھوڑی رکھے گا، اللہ سب کا رب ہے۔ فَلَهُ، بس اللہ کو اختیار ہے، أَن يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کر لے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اور سنو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا نُجَازَا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں جس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تُجَازَوْنَ بِهَا، جس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَا يَبْعُدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا، اور بعید نہیں ہے یہ بات کہ ہمارے اعمال میں سے ما وہ اعمال ہیں نستحق بِهِ الْإِكْرَامَ، جن اعمال کے ذریعے سے ہم اکرام کے مستحق ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، تو ہم جب مسلمان ہیں، مخلص بندے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کی بدولت اللہ کے یہاں اکرام کے مستحق ہیں، تم نہیں ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں، الدین والعمل، ہم خالص دین اور خالص عمل کو کرنے والے ہیں، لیکن تم نہیں، دونکم، تم نہیں۔ فَنَحْنُ أَوْلَى، تو ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، بالاستفاء، منتخب کیے جانے کے، والحمزۃ للانکار، والحمزۃ للانکار، حمزہ یہاں پر انکار کے لیے ہے۔ والجمل الثلاث احوال، اور تینوں کے تینوں جملے جو ہیں حال ہیں، جو اوپر آئے تھے اوپر ابھی، یہ سب کے سب حال ہیں۔ اب دیکھیے، ام بل، ام بمانا بل، بل تقولون، بلکہ کہتے ہو تم، یہ بالیاء والتاء، ام تقولون ام یقولون، دونوں طرح سے ہے۔ بلکہ کہتے ہو تم ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، بلکہ تم تو یوں بھی کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی آل و اولاد یہ سب یہودی تھے، عیسائی تھے۔ قل لہم، اے نبی ان سے کہو، انتم اعلم باللہ، کیا زیادہ تمہیں علم ہے یا اللہ کو علم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ای اللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یوں کہتے تھے کہ بھئی ابراہیم بھی تو یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی تھے، حالانکہ یہودی جو بنیں گے، حضرت یعقوب کی اولاد میں یہودا پیدا ہوں گے تو اس کی آل و اولاد میں بنیں گے یہودی۔ عیسائی جب بنیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ اور یہودا ان سب سے پہلے ہیں ابراہیم، تو ابراہیم نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی ہو سکتے، چونکہ ان کا زمانہ پہلا ہے۔ تو اللہ نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہاں کیا انکار، یہ دیکھ لو، کہاں کیا ہے انکار، وہ دیکھو۔ وقد برأ، اللہ تعالیٰ نے بری قرار دے دیا تھا، منہما، ان دونوں باتوں سے۔ کون دونوں باتیں؟ یہودی اور عیسائی، ان دونوں باتوں کے ہونے سے ابراہیم، ابراہیم کو بری قرار دے دیا تھا۔ کیا کہا تھا بری قرار دینے میں؟ بقولہ، اللہ نے یوں فرمایا تھا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ کیسے ہو جائے گا؟ ابراہیم تو بہت پہلے ہیں، یہودی یہودا سے بنا ہے، نصرانی حضرت عیسیٰ سے بنے ہیں، لہذا یہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ یہ سب بات کے لوگ ہیں۔ والمذکورون معہ، اور جو ذکر کیے گئے ہیں معہ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، یہ جو اظہار کیے گئے نا، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد، یہ سب ذکر کیے گئے، کہ نتبع لہم، وہ تو حضرت ابراہیم ہی کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، تو جب یہ ان کی اتباع کرتے تو ملت ابراہیمی پر تھے، ہم اسی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور تم یہودی ہو تو ملت ابراہیمی سے ہٹ چکے ہو۔ ومن اظلم ممن کتم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے، اخفا من الناس، لوگوں سے چھپائے، کیا؟ شہادتا عنده کائنتا من اللہ، ایسی گواہی کو جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس آئی ہے۔ کیا چھپانا تھا؟ توریت کے اندر دین ابراہیمی کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے، حضور کی بشارتوں کو چھپاتے تھے، حضور کی صفات کو چھپاتے تھے۔ تو کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپا لیتے ہیں، حالانکہ گواہی اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہوئی ہے توریت وغیرہ کے اندر۔ اَإِلَىٰ أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ، یعنی کوئی بھی شخص ان سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ اور وہ کون لوگ؟ وَهُمُ الْيَهُودُ، یہ ظالم لوگ یہودی ہیں۔ کَتَمُوا، ان یہودیوں نے چھپایا تھا، شہادت اللہ، اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی، فی التوراۃ، جو کہ توریت کے اندر ہے، کس کے لیے؟ لِإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کے لیے، بالحنیفیہ، کہ وہ حنیف ہیں،
حضرت ابراہیمی، ملت حنیفیہ، ملت ابراہیمی، ان سب کی گواہی توریت کے اندر تھی، لیکن لوگوں نے سب کو چھپا کر کے رکھ لیا اور اپنے اپنی جو ہے دھانکتے رہتے ہیں بس یہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَحْدِيدٌ لَّهُمْ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں اے یہودیو جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ غافل تھوڑی ہے۔ تحدید اللہم، ان یہودیوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا جملہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے اس کے اندر، اللہ غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، وہ تو ایک امت تھی، قد خلت جو کہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے ان اعمال کا بدلہ جو تم کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ان کے عملوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں، تمہارے عملوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں، تم تو اپنی سوچو۔ تقدم مثلہ، اس جیسی آیت پیچھے گزر چکی ہے، تفصیل ساری اس کی وہاں پیچھے اس آیت کی آ چکی ہے، چونکہ یہ یہاں پر ڈبل آئی ہے، 1.5 صفحے کے اندر اندر، لگ بھگ 2 صفحے کے اندر اندر ڈبل آ گئی ہے آیت۔ پہلا پارہ ہو گیا جی پورا، چلیے بس اتنا ہی رہنے دیجیے، پڑھائیں گے انشاءاللہ دوسرے پارہ، کل جمعہ ہے، یاد کر کے آنا صحیح سے۔